अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, कहा जाता है उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को बादशाह बना देता है। क्या आज के टीचर अपने स्टूडेंट्स को बादशाह बनाते हैं? क्या आज के स्टूडेंट जो है वो बादशाह बनना चाहते हैं? इस बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस का कितना फायदा हो रहा है, स्टूडेंट को कितना फायदा हो रहा है, टीचर को कितना फायदा हो रहा है, इंस्टीट्यूट को। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पाएंगे। उनमें बहुत से टीचर भी शामिल थे, बहुत से स्टूडेंट भी हैं कि नहीं, उस तरह से हमें नहीं समझ आता जिस तरह से हम क्लास में बैठते थे, एक टीचर सामने हमें एक लेक्चर दे रहे होते थे, हम सवाल कर रहे होते थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि बड़ा अच्छा है, हमें बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हमने बहुत टाइम लगा दिया। अब फोर्सफुली जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम पे क्लासेस हो या किसी भी ऐप पे, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी काफी टीचर्स ने इसको जल्दी से इस पे ना पूरा वो कर लिया है, पूरा उनका कंट्रोल हो गया है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले थोड़ा मसला आ रहा था टीचर्स की तरफ से भी। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात कर रही हूँ। लेकिन वहीं पे हम लोग जब वायरस की बात करते हैं, कोविड-19, तो सबसे पहले हम आपको एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि आपने करना क्या है। डिस्टेंस रखना है, हाथों को धोना है, किसी भी साबुन से आप धो सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर उन लोगों के लिए जो घर से बाहर है, जिनके पास पानी मौजूद नहीं है। मास्क पहनिए, ये वैसे भी अच्छा है क्योंकि हमारी कंट्री में डस्ट बहुत ज्यादा है, उससे आपकी स्किन खराब होती है, आपको ब्रीथ में प्रॉब्लम आती है, तो वैसे भी बहुत अच्छा है आपके लिए। खैर, ये तीन चीजें हैं क्योंकि मैंने देखा है कि ईद जैसे करीब आ रही है, शॉपिंग मॉल्स में रश काफी देखने में आ रहा है। इसी तरह पहले भी हुआ, जब रमजान के बाद ईद आई तो हम लोगों ने काफी ज्यादा शॉपिंग करने के चक्रों में ये वायरस को फैलाया और बहुत से लोग इससे मुतासिर हुए। फिर ईद के फौरन बाद बहुत बड़ी तादाद देखने में आई हॉस्पिटल्स में। काइंडली अगर आपने शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आसानी से आपके घर में आपकी चीजें पहुंच जाएंगी। मुश्किल पैदा ना करें अपने लिए और दूसरों के लिए। अगर आप जा रहे हैं जरूरी तौर पे तो घर का एक बंदा चला जाए कोई चीज बाय करने के लिए, पहले उसको पसंद कर लीजिए अपने ऑनलाइन बैठ के और उसके बाद बाय कर लीजिए। लेकिन इस तरह पूरी फैमिलीज, बच्चे भी मॉल्स में नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए भी, क्योंकि डॉक्टर हजरात भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली डिस्टेंस रखिए। लेकिन जब आप मॉल्स में जाते हैं, आप ना चाहते हुए भी डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते। आपको क्या पता किस चीज को किसने टच किया है, किसको कोई कपड़े हैं, अगर किसी ने टच किया हो सकता है अल्लाह ना करे उनको वायरस हो, तो काइंडली एहतियात कीजिए। टीचर्स के बारे में तो हम बात करेंगे, साथ साथ हम क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, इंग्लैंड में कैसी प्रैक्टिस है, हमारे हीरोज की कैसे काम कर रहे हैं, उनकी फिटनेस के बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट हैं जी डॉक्टर मोहम्मद फारूक। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे कुछ ऑनलाइन एजुकेशन और एजुकेशन के हवाले से इन जनरल बोलने पे मौका फराहम किया। जिस तरह आपने ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस किया है कि आजकल हर तरफ ही जो है ना वो कोविड-19 की फजा है जी, और उसके अंदर ही हमने अपने आप को सस्टेन करना है। बिल्कुल। और उसी की जो चीज़ें हैं जिनमें प्रोज हैं कॉन्स हैं, तो उन्हीं में पॉजिटिविटी को तलाश करके चीज़ों को प्रोसीड करना है। बेसिकली हमें पॉजिटिव रहना है, जो भी सिचुएशन है हर नेगेटिव चीज़ में से पॉजिटिव चीज़ लेके हमने खुश रहना है, मुतमईन रहना है, और हमारे हमेशा से टीचर्स यही सिखाते आए हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है, एजुकेशनिस्ट है, स्पीकर भी है। दो तरह की स्पीकर है। किस तरह से दो तरह के स्पीकर होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच तो आपने सुना होगा, ये दो तरह की डिफरेंट स्पीकर है। इनसे बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, टीचर ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है उस बारे में भी हम बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी ज़ैनब फातिमा का। खुशामदीद ज़ैनब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का, सारी कोहिनूर टीम का, और उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि जाओ वहाँ पे बात करो। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी फाइन मॉर्निंग फील हो रही है, बिकॉज आप एक अच्छी लोगों से मिलने के बाद खुद मोटिवेट हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, ऐसे जैसे अभी फारूक साहब ने कहा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं आजकल हमारे टीचर्स। क्योंकि पहले एक टाइम होता था क्लास का, कोई टाइम नहीं, किसी वक्त भी आपको क्लास देनी होती है जी ऑनलाइन। लेकिन हमारे साथ एक ज़बरदस्त हमारे मेहमान मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा आज चैनल्स पे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लिख रहे हैं हमारे हीरोज़ के लिए कि किस तरह से उन्हें क्रिकेट में आगे आना चाहिए, मैदान में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, फिटनेस कैसी होनी चाहिए। मैं वेलकम करना चाहूँगी, बड़े ज़बरदस्त मेहमान है जी, हमारे जूनियर क्रिकेट टीम के कैप्टन है, कॉलम भी लिखते हैं, स्पोर्ट्स के तज्जियाकार भी हैं, काशिफ महमूद भट्ट साहब। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप सुनाएं।
सब अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बारिश के बाद अच्छा वेदर हो गया, बिल्कुल माहौल भी अच्छा सा बन गया, वरना तो हर वक्त गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ था। बिल्कुल, काशिफ ऐसा ही है। काफी बेहतर हो गया और अच्छी अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है और आना भी चाहिए। जितना लॉकडाउन रहा है लोग काफी डिप्रेस भी नजर आए। काशिफ आप कैसे टाइम स्पेंड करें अपना? नहीं, अब तो काफी नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई है, लोगों ने मान लिया कि वायरस है फाइनली। बड़ा, लेकिन लाहौरी बड़ी मुश्किल ही मान रहे हैं। अभी कल ही जुमा पढ़ने गया था, उसके बावजूद वो इमाम साहब कह रहे थे कि प्लीज जो आपके जो एक निशान लगा है उस पर खड़े हैं। उसके बावजूद कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको आदत है कि वो शोल्डर्स के ऊपर हाथ रख रख के आगे आएंगे, उनको तब तक मजा ही नहीं आता जुमा पढ़ने का जब तक वो ये वाला काम ना कर लें। तो जी उसके बाद अब एक मैं आपको आप बताऊं, अब मुझे इंतजार रहता है क्योंकि आप जुमे के जुमे मस्जिद जाते हैं, जुमा पढ़ने जाते हैं, तो आपको इंतजार रहता है यार अभी तक वो बाबा आया नहीं। एक उस तरफ से नहीं आया कि इस तरफ से नहीं आया कि इसने हाथ रख के सबको कह के और सेंटर में आके बैठ जाना, उसने कोई सोशल डिस्टेंस वगैरह उसने किसी चीज़ को उन्होंने आके बैठ जाना और खांसी भी करनी है और मस्जिद में ऊंची ऊंची बातें भी करनी है। अच्छा काशिफ, हम जब बार बार कहते हैं कि आप एक डिस्टेंस रखिए, वो बेसिकली सोशल डिस्टेंस आपका फिजिकल डिस्टेंस है और इससे आपको फायदा, आपकी फैमिली को फायदा है। देखिए आप खुद भी महफूज रहेंगे, आपकी वजह से दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। जब डेंगू आया था प्रोफेसर साहब, आपने देखा होगा बहुत बुरी एक वबा चली, जैसे आपको मच्छर काटता था, लोग इतना बीमार हुए, हम तब भी पैनिक हुए। लेकिन उसमें ये था कि इस तरह टच करने से वो दूसरे में मुंतकिल नहीं होता था। ये वायरस इसलिए भी डेंजरस है। एजुकेशन सिस्टम पे तो काफी ज्यादा असरअंदाज हुआ है ये वायरस। एग्जैक्टली जी, मतलब उसी तरह ही असरअंदाज हुआ है जिस तरह बाकी शोबा ज़िंदगी पे ये हुआ है। लेकिन एजुकेशन में स्पेशली जो कि देखें कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑन प्लेस आपके जो है ना, स्पेशली लेबॉर्ट्रीज़ परफॉर्म करना, स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करने हैं उस हवाले से। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जो मेन इशू है ना, वो है सिस्टम की अडेप्टेबिलिटी का, कि हम सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर कब होते हैं। ठीक है, मतलब इवन अगर आप फिजिकली भी क्लास में जाना है, आप एक नए टीचर हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप उस सिस्टम से यूज टू हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कोविड-19 आया तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर थे, जूम है, आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ठीक है, अब उन सिस्टम में भी डिफरेंट है। तो क्या है, साथ सॉरी टू कट यू, जूम और ऐसी एप्स जिनसे हमें फायदा हो सकता था, बहुत से लोगों ने सिर्फ इसी कोविड-19 में ही देखा कि अच्छा ये ऐप भी है, इससे भी फायदा होता है। इसको हम कहेंगे कि ये बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। ठीक है, कि हमने उस टेक्नोलॉजी को, शायद हमें वो चूंकि नॉर्मल लाइफ में हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी, इवन ड्यूरिंग अवर एजुकेशन सिस्टम हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी आपने ऑनलाइन मीटिंग्स करनी है, स्काइप का आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। आपने इंटरनेशनल मीटिंग्स करनी है बाहर प्रोफेसर के साथ, वो स्काइप आईडी। अब ये जो आपकी ग्रुप मीटिंग्स हैं, इसमें आपका जूम है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है, अब इनमें भी डिफरेंट जो है ना, वो ऐप्स में भी आपके आगे आके मतलब डिफरेंट फीचर्स हैं बेसिकली। तो वो बात वहीं पे आ जाती है कि आप अडेप्ट सिस्टम, आप एक्सेप्टेबिलिटी जो है स्टार्ट हुई ऑनलाइन एजुकेशन, वहाँ पे हमें बड़े मसाइल आ रहे थे, ये क्या फजूल सी चीज़ है, अजीब सी चीज़ है। स्टूडेंट आ जाते थे अपने डिफरेंट नेम से। आपने देखा होगा सिंगापुर में बड़े अजीबोगरीब तरह के वाक़यात पेश आए ऑनलाइन सिस्टम के दौरान, वो स्टूडेंट्स ने अपने फेक आईडीज़ के साथ आए। अब जैसे जैसे टाइम गुजरा, टीचर्स ने भी और यूनिवर्सिटीज़ ने भी, एजुकेशन सेक्टर ने भी वो सिस्टम को थोड़ा सा जो है ना वो और प्रोसीड किया, उसकी ट्रेनिंग्स करवाई। ठीक है, तो वो जैसे जैसे उसकी लर्निंग और इनोवेशन में एडिशन होती गई तो आपके लिए वो सिस्टम बड़ा यूज टू हो गया। वेल नाउ एट द एंड ऑफ के हम लोगों ने भी रिसेंटली एग्जाम भी कंडक्ट किए हैं, ओपन बुक एग्जाम लिए हैं, तो उसमें अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, मतलब इसमें भी बहुत सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं कि हम जो है ना, अगर इन केस हमारे पास वो फिजिकली हमने नहीं वो अटेंड कर सकते तो हम स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द पैरेलल साइड, रिगार्डलेस कि ये कोविड मतलब है या नहीं है। तो यानी ये बहुत सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल आप अगर इसकी कोई वो देखें कि क्या लैक कर रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान में अगर हम स्पेशली देखें तो इंटरनेट की जो है ना अवेलेबिलिटी वो हर जगह पे नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कुछ स्टूडेंट हैं अफगानिस्तान से, ठीक है, मैंने वाइवा लिया, वो स्टूडेंट अफगानिस्तान में अपने घर से 20 किलोमीटर दूर आया है, ठीक, जो कि उसके फाइनल एग्जाम का वाइवा था। जी जी, ठीक है, तो मैंने खैर उसे मतलब जब उसने वो आया तो मैंने कहा यार आप मुझे पहले बताते, मैं टेलीफोन पे भी हम ले सकते थे, यानी चलें फैसिलिटेट करना है अपने स्टूडेंट को ना। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके वो प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं आपकी इसी तरह देखा जाए तो आपके जो है ना वो मतलब आप घरों में बैठे हैं, ठीक है, अब स्टूडेंट हैं,
کوئی وہ بیٹھا ہے جی ناشتہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, بیک میں آپ کی ڈفرینٹ کیجول سا جو ہے نا وہ اس طرح سے. آن دا کنٹریری اگر آپ اس چیز کو انٹرنیشنلی دیکھیں, مطلب اگر آپ اس کو رینولڈ ورلڈ میں دیکھیں تو یہ پریکٹس وہاں پہ کمپیریٹیولی پہلے بھی تھی, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو چونکہ بلکہ ورلڈ وائڈ ہی یہ چیز اب تو آن لائن ہر جگہ پہ ہی امپلیمنٹ ہو رہی ہے, لیکن وہاں پہ چونکہ آپ کو ریموٹ ایکسیس اور وی پی این سسٹم جو ہے نا اس کے تھرو آپ کو ریموٹ ایکسیس دی جاتی ہے, آپ میٹنگس کر رہے ہیں, دیٹ از ویری مچ یوزل فار دیم ایکچولی. اور اسی لیے ان کے ہاں جو ہے نا چونکہ یہ پری اسٹیبلش سسٹم تھا, ہم لوگوں نے اب جب اس کو اسٹارٹ میں اسٹیبلش کیا تھوڑی سی ہمیں مشکلات آئیں, اس کے بعد ود دی پیسج آف ٹائم اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آ گیا کہ جی اس طرح سے, مطلب فار ایگزامپل میں اگر آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں نا, بڑی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل, کہ اب اسٹوڈنٹ آن لائن آئے ہیں, ٹھیک ہے, کلاس ہو رہی ہے, وہ سارے پارٹیسپینٹس کی لسٹ آ رہی ہے, اب وہ اسٹوڈنٹ آن لائن آ کے وہ چلا گیا, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. اچھا آپ بینگ اے ٹیچر تیار ہونا چاہیے نا پاکستانی اسٹوڈنٹس کی. دیکھیں اسٹوڈنٹ آپ کو مینٹلی طور پہ پتا ہونا چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھ کے ٹیچر کے سامنے سے نکل جاتے ہیں, پراکسی کوئی اور لگا جاتا ہے. تو میں پریشان ہوں, ایک مجھے اور بھی بات, سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, افغانی اسٹوڈنٹ 20 کلومیٹر کے راستے ہی بھول جائے, میں کہنا کسی اسٹوڈنٹ اور راستے بھوک لگ جائے. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اپنی وہ آن لائن آ گیا, ویڈیو آن نہیں ہے, خود چلا گیا. اب کیا ہے, میں نے اس کا کیا وہ کہہ لیں کہ وہ سولوشن نکالا. میں نے کہا جی کہ میں اناؤنس کروں گا کہ مطلب یہ رول نمبر ہے, یہ رجسٹریشن نمبر ہے, یہ ہینڈ ریز کرے, ہینڈ ریز کی آپشن ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ ہینڈ ریز نہیں کرتا اس کا مطلب وہاں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہینڈ ریز کرے, اس کو آپ ان میوٹ کریں, وہ کوشچن کرے, مطلب وہ یہ چیزیں تھیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے نا شروع میں اسٹوڈنٹس نے ایسے کہہ لیں کہ مزاحیہ جسے کہہ لینا کچھ ہوتے ہیں, ہر کلاس میں آپ کے ڈفرینٹ ایشو ہوتی ہیں, اور میرا خیال ہے وہ بڑی ضروری بھی ہوتی ہیں. شاید میں بینگ ٹیچر کہوں کہ آپ مطلب تھرو آؤٹ دا کلاس آپ پڑھاتے جا رہے ہیں, تو وہ بیچ میں تھوڑا سا وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یا اپنی اسٹوری شیئرنگ کرنی پڑتی ہے, یا کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہنسی مذاق کی, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کلاس کا وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ذرا ایک اچھا خوشگوار رہے. تو اس میں وہ اسٹوڈنٹس نے شروع میں اپنا نام رکھ لیا جی کرونا, کسی نے جی وہ شیدا, مطلب ایسے وہ فنی سے نیم, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو بھی پھر اوائڈ کیسے کرنا ہے, وہ زوم کی آپشن دے کے, یعنی جیسے جیسے ہمیں بھی اس کی وہ جو ٹریننگز اس کی وہ دیکھیں, اس کے ماڈیول دیکھیں کہ کیسے اس میں جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں ان کو انیبل کرنا ہے, اور کون سے وہ فیچرز ہیں جو ہمیں اسٹوڈنٹ کو انہیں کی سیفٹی کے لیے, کیونکہ اوور آل ظاہر سی بات ہے جب آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے, اسپیشلی اگر آپ کے جو ہے نا وہ ہمارے یہاں چونکہ یہ جینڈر بیسڈ چیزیں کافی مطلب ہم اس میں انفلوئنس کرتے ہیں, اسپیشلی ان پاکستان. تو اگر کوئی فیمیل ٹیچر ہے یا ایون فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ اپیئر ہو, تو الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹیز نے اس میں جو ہے نا وہ بڑا مین رول تھا. فار ایگزامپل ہمارے یہاں کیا تھا کہ مائکروسافٹ آفس ایک ورلڈ رینوڈ آپ کا جو ہے نا وہ اس کی وہ چینل ہے فار آن لائن, تو مائکروسافٹ ٹیمز کی آفیشیل ایکسیس لے لی, ٹھیک ہے. اب جب آفیشیل ایکسیس لے لی تو اس پہ تمام اسٹوڈنٹس کو آلریڈی جو رجسٹریشن آئی ڈیز جو ان کو الاٹ کیے ہوئے تھے انہی کے اگینسٹ ان کی مائکروسافٹ ٹیمز پہ بھی جو ہے نا وہ آئی ڈیز بنا دی. فائنلی پروفیسر صاحب ہم نے اس کو مان لیا اور ہم نے زوم پہ آ کے کلاسز دینا شروع کر دی, کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ کو بھی اپنے ساتھ انوالو کر لیا کچھ کسی حد تک. میم آپ کیا کہیں گے, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ پازیٹیو چینج بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے, بہت سی چیزیں, جیسے دور دراز کے لوگ ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں آتا, کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو نہیں پیکج کروا سکتے, ابھی ارن نہیں کرتے, بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ ہر کوئی ایک ہی جیسی فیملی سے بلانگ نہیں کرتا. زینب صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سر کی بات میں پہلے تو ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ ایجوکیشن جہاں پہ سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے وہ سارا کا سارا ایموشنل تعلق ہے, ٹھیک ہے. ویدر وی آر ان کلاس, ویدر ہم آن لائن ہیں, وہاں پہ آپ کی ایموشنل کنیکشن جو ہے اپنے لرنر کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے. ونس یو آر کنیکٹڈ ایموشنلی ود یور لرنر تو آپ کا ہاف وے گزر جاتا ہے, کیونکہ سامنے والا سیکھنے کی نیت سے ہی آتا ہے. جب آپ اس کو اپنے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کرتے ہو تو اس کے لیے ٹیچر کا ورک آؤٹ بہت ضروری ہے, ان کو پرو ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے, ان کو اپنی پلاننگ کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. اور میں اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ٹیچرز آر گیونگ اے ویری مچ گڈ ٹائم. انہوں نے اپنا 24/7 جو ہم کہتے ہیں نا, میں تو کہتی ہوں کووڈ کی وجہ سے 48 آورز ہو گئے ہیں ان کے دن کے, دے آر ورکنگ فار ہوم فرام ہوم. دس از اے ہائی ٹائم فار دیم.
اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بات کی کہ لوگوں کے لیے پرابلم ہے, وی ڈو ہیو LMS سسٹم بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں, اسپیشلی جیسے انسٹیٹیوٹ میں اگر میں بات کروں, میں روٹس میں جاب کرتی ہوں, تو وہاں پہ بھی وی ڈو ہیو LMS سسٹم, وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریس. اس کی ریزن یہ تھی وی آر کمنگ ریگولرلی, اسکول آ رہے ہیں, بچے سیکھ رہے ہیں, ان کو نہیں ضرورت, اچھا یہ ایک ایکسٹرا چیز ان کے لیے ایڈ ہوگی ہے. بٹ اس ساری سچویشن نے ان کی جو ایکسٹرا چیزیں تھیں اس کا بہتر یوز ان کو بتایا. پیپل ڈو سے ای لرننگ, میں کہتی ہوں موبائل لرننگ. ہم نے بہت سارے بچوں کو موبائل سے بہت کچھ سکھایا ہے, روز اب ان کو سکھاتے ہیں میسج کیسے کرتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں, فلانا کیسے کرتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, آئی ہیو لرنڈ ا لاٹ فرام مائی اسٹوڈنٹ انسٹیڈ آف مائی سیلف, بیکاز جو یہ سارے سر نے مائکروسافٹ ٹیمس کی بات کی, زوم کی بات کی, انہوں نے بھی نا جیسے جیسے چیزیں آگے آئیں, یہ بھی اپنے آپ کو بیک اینڈ پہ امپروو کر دیے. پہلے ان کا ہینڈ ریز کا آپشن نہیں تھا, اس طرح کے کچھ آپشنس تھے, ان کے نہیں تھے. ناؤ دے ہیو آپشنز ان دیئر کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر, جس سے لوگوں کے لیے بڑی فیزیبل ہو گیا ایزیلی کنیکٹ کرنا, اپنی چیزوں کو کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ایک تو جو ایسپیکٹ ایڈ ہوا وہ موبائل لرننگ کا. آپ نے بات کی کہ بڑا مشکل ہے انٹرنیٹ کنیکشن. یس, آئی ایم سفرنگ فرام 3 days, میرے گھر کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, وہ جس دن سے بارش ہوئی ہے, اور میں نے چینج کروایا, اس کے باوجود آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن, بٹ یہ پرابلمز ہیں. اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے میم وہ ہے ریکارڈنگ. آل دیز جو یہ سارے کے سارے سافٹ ویئر میں ایک ریکارڈنگ کا آپشن ہوتا ہے, جیسے ہم یہاں پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اس طرح وہاں پہ آپ کے لیسن ریکارڈ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کین ایکسیس اٹ اینی ٹائم, وہ آئے وہاں پہ دیکھیں, اس سے ہیلپ لیں. ایون دو جو اٹینڈ کر رہے ہیں کلاس, سم ٹائمز آن لائن کلاس میں ڈسٹریکشن ہوتی ہے, اس وقت آپ کو کلیئر وائس سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو دے کین کم اینڈ دے کین ری لرن فرام دیز ریکارڈیڈ لیسنس. اور جو سب سے بڑی اس کی پازیٹیو چیز مجھے نظر آتی ہے, ناؤ دا پیرنٹس میں پہلے پیرنٹس کا نا ایک پورشن کنیکٹڈ ہوتا تھا, مطلب کہ اف یو آسک دا فادر ان وچ گریڈ, 3-4 بچے نا ان کے آپ کا بیٹا یا بیٹی کس کلاس میں پڑھتا, ان کو پتا ہوگا فلانی فلانی کلاس میں, دے نیور نو اباؤٹ دا سیکشن, دے نیور نو اباؤٹ کہ ان کی کلاس کون سی جگہ پہ ہے. تو فادرز ٹوک انٹرسٹ, اور اب وہ جو ٹائم تھا نا, جو گیپ تھا, مجھے لگتا ہے کہ ٹیچرز ٹھیک ہے ان کے لیے بہت ٹف ٹائم آیا, بچوں کے لیے بہت ٹف ٹائم آیا چیزوں کو لینے کے لیے. یہ ٹینشن بھی ختم ہوئی نا کہ بچے گھر سے تو چلے گئے, اب ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اب پیرنٹس تو چھوڑنے نہیں جائیں گے نا, تو وہ وہاں پہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے, وہاں پہ کیفے میں یا کلاس میں, یہ والی ٹینشن بھی ختم ہوئی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں پتہ ہے وہ کلاس لے رہے ہیں. پیرنٹس انٹرسٹ چینج ہو گیا. پیرنٹس پہلے چھوٹی چھوٹی بات پہ بلیم گیم کرتے تھے, ٹیچر نے ایسے کر دیا, انسٹیٹیوٹ نے ایسے کر دیا. ناؤ دے کیم ٹو نو اباؤٹ دا ریالٹی چیک, جہاں پہ جس کی غلطی ہے اس کو ماننا چاہیے. میری غلطی ہے میں مانوں, سامنے والے کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے. سب سے مشکل کام بتا رہی ہیں آج. میم دا پوائنٹ از دیٹ کہ اگر آپ ایک دفعہ غلطی مانتے ہو نا, تو اگلی دفعہ 4 غلطیاں اگلے کو منوا سکتے ہو. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. اپنی ایک غلطی ماننے سے آپ اگلے کو مجبور کر دیتے کہ وہ اپنی 4 مانے. کتنی دفعہ آپ کی یہ غلطی کو اگنور کرے گا. اگر اگلا جو سیکنڈ پارٹنر ہے آپ کا, چاہے وہ کلیگ ہے یا آپ کا لائف پارٹنر ہے یا اوور آل ہم بات کرتے ہیں اس پہ, میم وہ اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جن میں احساس ہوگا, وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے انہوں نے غلطی مان لی ہے تو ایک اچھا ریلیشن بلڈ ہو گیا, اب نیکسٹ ٹائم میری غلطی ہوگی میں بھی مان لوں گی, نو پرابلم, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ احساس والا نہیں ہے, وہ کہے گا یہ تو آسان سے مان لیتی ہے, ٹھیک ہے ہر بات اسی پہ غلطی ڈال دیجیے, ہمارے ہاتھ سسٹم یہ ہے, آپ مانیں, وہ کہیں گے اچھا یہ مان لیتی ہے, ارم پہ ڈال دیں, زینب مان لیتی ہے, زینب پہ ڈال دیں, ڈاکٹر صاحب مان لیتے ہیں. میم ریالٹی یہ ہے, ہم جتنا پازیٹیو بات کرتے ہیں نا, آئی وش ہم اتنی پازیٹیوٹی کو اڈاپٹ کریں اور اپنی ریئل لائف میں, پریکٹیکل لائف میں اس پہ عمل کریں. سب سے مشکل کام ہوتا ہے عمل کرنا. ہم کسی کو بھی عمل تبھی کروا سکتے ہیں جب ہم خود ایک ان کے لیے کوئی ماڈل بن کے دکھائیں. ٹرو. اینڈ ارم اور زینب اگر خود اپنے اوپر کتنی دفعہ لیں گے, 100 دفعہ, 1000 دفعہ, الٹیمیٹلی ان کا ٹھیک ہے وہ بریک ڈاؤن آ جائے گا, میرا بھی آئے گا, آپ کا بھی آئے گا, بالکل ٹھیک ہے, بٹ ایک جو امپیکٹ ہے نا, 10 نہیں تو ایک بندے پہ ضرور اس کا اثر چھوڑ کے جائیں گے. جی آئی بلیو کہ ایسا ہوتا ہے. مطلب میرا بہت سارے بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے اور وہ سیکھتے ہیں. ایک چیز جو میں ابھی آپ کی بات سے مجھے خیال ہے, میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کہ زوم اور ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے, ایک بچہ ہے وہ مجھ سے انٹریکشن کرتا ہے کہ میم ذرا گائیڈ کریں, جاب نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, ہی ہیز اے بیک گراؤنڈ آف ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جو مائکروسافٹ ٹیمز, ہم جو زوم یوز کر رہے ہیں, ہم گوگل کلاس روم یوز کر رہے ہیں, ہم اسکائپ یوز کر رہے ہیں, یو ہیو اے لرنڈ نالج آف ٹیکنالوجی, وائی ڈونٹ یو ڈیزائن ون ایپ, بنا کے تو دیکھو, وہ ایپ بیچو تو صحیح پاکستان میں اس وقت. تو یہ ہمیں صرف دوسروں کو کہہ دینے سے تو نہیں ہوتا, ڈیفینیٹ سی بات ہے, کہیں نہ کہیں کر کے دکھانا پڑتا ہے, اور وہ ٹائم ٹیکن, بہت لمبا ٹائم ہے, شاید ایک انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اس بارے میں مزید بات کریں گے. کاشف, آن لائن کلاسز, آن لائن جس طرح سے پیپرز ہو رہے ہیں, وہاں کھلاڑیوں کے آن لائن ٹیسٹ بھی ہوئے, فٹنس ٹیسٹ, کمال ہو گیا.
कमाल हो गया। ये बड़ी हैरत वाली बात थी। चले किसी हद तक समझ आई कि ऑनलाइन हम पेपर्स भी ले रहे हैं, बच्चे रिस्पॉन्ड भी करें, ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट हम ज्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू हो गए। आपके लिए बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तो बीच में एक जोक कर दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऐसे लोग बीच में ऐसे थे जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि प्लेयर्स के ना ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएं, लेकिन मेरे लिए एक जोक था, क्योंकि फिटनेस टेस्ट के लिए आपको वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल चाहिए होता है, वो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं जो आपके घर मौजूद नहीं होते जी। तो आपको वो, आप उस चीज़ में आ ही नहीं सकते हो। उसका ये देखना ना कि एक प्लेयर घर बैठे, वो उसने फिटनेस टेस्ट में किया, उसकी टेबल लगी, उसको सारा उसका सारा फट गया, अब वो तो 6 महीने के लिए इंजर्ड हो गया ना। फिर बाद में कह दिया गया जी कि नहीं, किसी के फिटनेस टेस्ट नहीं है, इस साल सारे पास हैं। तो बाद उसका अंदाज़ा आप लगा लें कि मैंने अपने कॉलम में भी लिखा है कि पाकिस्तान टीम जो फिटनेस का स्ट्रगल कर रही है इंग्लैंड के टूर पे सॉरी, तो उसमें अभी हम अगर पाकिस्तान टीम स्टेट अवे क्रिकेट टूर पे बात कर लूँ तो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जा चुकी है। और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे पाकिस्तान टीम ने बड़ी जल्दी, जो आपने बात की ना डेप्रेशन वाली, ये वो कि पाकिस्तान टीम ने बड़ी जल्दी वहाँ को यूज टू हो गए वेदर के। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे जो वेदर था वहाँ पे टोटली चेंज था, और वहाँ पे एक थोड़ा हमें केयर करनी पड़ती है कि जैसे मैं पिछले 10-15 साल से, काफ़ी सालों से मैं इंग्लैंड में ओवरसीज़ खेल रहा हूँ, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना कि हम सोचते हैं धूप निकल आई है, फटाफट हम हाफ स्लीव पहन लेते हैं, लेकिन एकदम भी आफ्टर 15 मिनट्स वहाँ पे एकदम जब बादल आता है ना, और जहाँ पे पंजाबी में कहते छोटी बदली, वो छोटी बदली भी इतनी खतरनाक होती है कि आपको उसी वक्त आपका जिस्म स्टिफ हो जाता है। हवा भी ठंडी होती है। हाँ जी, वो तो होती है, लेकिन वहाँ की धूप बहुत सख्त होती है। जो अगर मैं लंदन की बात करूँ ना, तो एकदम आप ना आपकी स्किन को बड़ी जल्दी वो आप ना बड़ा फील करते हो कि नहीं यार गर्मी आ गई, मैं फटाफट ऊपर स्वेटर या कोई जंपर ना पहनूं। उस चीज़ से पाकिस्तान प्लेयर ने पहले भी हिस्ट्री में देखने बड़ा स्ट्रगल किया, और उसके क्योंकि वो साथ अवेयरनेस, अब अवेयरनेस आ गई है। और सबसे खूबसूरत अच्छी चीज़ ये थी कि ये ग्रुप जो पाकिस्तान की ये लॉट है ना, कि ये बड़ी जल्दी सीख रही है, बड़ी जल्दी अपने आप को अडॉप्ट कर रही है। अगर यही इसमें लौट गई थी ऑस्ट्रेलिया, कोई इसकी रिपोर्ट नहीं आई। अब यही चीज़ 1-2 प्लेयर चेंज हैं, तो वही चीज़ इंग्लैंड में है, और बड़ा अच्छा सीज़न की तैयारी चल रही है। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पाकिस्तान टीम ने काफ़ी अरसे के बाद सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन रखा है, जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं। सीनियर जूनियर जब तक इकट्ठे नहीं रहेंगे कभी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सीनियर की मैं ख़त्म नहीं होगी, जूनियर का डर ख़त्म नहीं होएगा। तो मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, जब मैं खुद भी था, मैं भी हमेशा कह रहा था कि एक जूनियर को लेके चलो, और सीनियर तब तक सीनियर नहीं होता जब तक जूनियर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं करानी आती थी, और जूनियर को रिस्पेक्ट देनी नहीं आती थी। हाँ जी, तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि अब वो चीज़ जो कम्युनिकेशन गैप था, वो काफ़ी अरसे से 20 साल से 2 डेकेड से चलता रहा था, अब वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि पहले से सीनियर्स होते थे, वो जूनियर के पास ही नहीं बैठाते थे कि काका तेरा क्या थे काम में, वो पीछे जाके बैठ जाता था। फिर अब ये एक चीज़ ख़त्म हुई है, आहिस्ता हो गया कि यूनुस खान जैसे बंदा टीम में आया, जिसकी चीज़ में बार बार कहता था कि मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, रज़ाक, इन लोगों को एज ए कोच अब लेके आना चाहिए, क्योंकि ये खुद मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए हैं। बिल्कुल, अब इनको पाकिस्तान टीम का ऑफिशियल का हिस्सा होना चाहिए। वही हुआ कि अल्लाह अल्लाह करके सुन लिया गया, और यूनुस जो है, जिन्होंने खुद 10,000 रन किए हुए हैं, अब वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच के टीम के साथ हैं, और उनका टीम पे मौजूद होना ड्रेसिंग रूम में एक मोटिवेशनल होता है। क्योंकि अगर आपको एक वो कोच जिसको उसका हमसाया नहीं जानता, यानी कि जी पाकिस्तान टीम का फॉरनर कोच है, ये बड़े प्लान दे दिए, टैक्टिक्स दे दिए, ऐसे करना है, वो आपको बता सकता है, लेकिन आपको वो ये नहीं बता सकता कि इस प्रेशर सिचुएशन में, काम सिचुएशन में, क्राउड के प्रेशर में, अंपायर के प्रेशर में, अगेंस्ट इंडिया बिग टीम के प्रेशर में कैसे खेलना, वो ही बता सकता है जिसने खुद वो एक्सपीरियंस किया हो। जैसे यूनुस खान है, सईद अजमल है, जिन्होंने उनके अगेंस्ट परफॉर्म किया हो। तो ये सबसे ज़रूरी है कि अब यूनुस खान के टीम में आना, ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा ही मोटिवेशनल और एक होएगा कि दूसरी टीम को पता होगा कि इनके ड्रेसिंग रूम में यूनुस खान वो बैठा है जिसने हमारे खिलाफ 300 भी किया है, 200 भी किया और सेंचुरी स्कोर की हुई है। तैयारियां कैसी लग रही हैं? बड़ी अच्छी तैयारियां, लेकिन बस एक चीज़ का जो मुझे शुरू से था, मैंने अपने जो कॉलम में भी लिखा, अल्लाह का शुक्र है कि वो कॉलम एज यूजुअल हिट किया, कि मैंने कहा था कि जी के पाकिस्तान नहीं, वैसे काशिफ जो बात आप मेरे शो में कह के जाते हैं वैसा हो जाता है। अगर आप कुछ सजेशन देते हैं वो भी पूरी हो जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जाके। अगर मैं रिपीट पे बहुत से हमारे प्रोग्राम थे जिनके बारे में, बाबर आजम के बारे में बहुत सी आपने बातें की और वो पूरी हुई, तो क्या दमदरूद भी साथ साथ कर रहे होते हैं? नहीं, काला इल्म नहीं मैं पढ़ता। वो कहते नहीं हाई स्टडी के बाद क्या कहते हैं, हाई स्टडी तो बाद काला इल्म नहीं है। मैं जी मेरा पिछले 22 साल से मैं क्रिकेट में हूँ और मैं अभी भी क्रिकेट सीख रहा हूँ। मैं अपने आप को अगर टीवी पे बैठूँ, कॉलम लिखता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट। मुझे भी क्रिकेट अभी मैं सीख रहा हूँ, नई चीज़ क्या है, पुरानी चीज़ क्या है, पुराने क्या करके गए हैं, नए को क्या करना चाहिए।
تو میں اس حساب سے اپنا کالم بھی لکھتا ہوں, ٹی وی پہ ہی پرڈکٹ وہی کرتا ہوں جو مجھے خود فیل ہوتا ہے. میں نے بابر کے بارے میں کہا, یونس خان کے بارے میں کہا, یونس خان آ گئے. اب آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ چلیں اس پلیٹ فارم میں میں پرڈکٹ کر دوں کہ آپ کو جلد سننے میں آ جائے گا کہ ہمارے جو لاڈلے ہیں مصباح الحق, جو چیف سلیکٹر بھی ہیں, ہیڈ کوچ بھی ہیں, اب ان کے پاس اب آپشن ختم ہو جائے گی. اب ان کو ایک عہدہ رکھنا پڑے گا, ٹھیک ہو گیا, یا وہ ہیڈ کوچ رہیں گے یا وہ چیف سلیکٹر رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا عہدہ رکھنا چاہیے؟ میرے خیال سے ان کو چیف سلیکٹر ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کوچنگ میں بالکل نومولود بچے ہیں. انہوں نے کبھی اسکول کی کوچنگ نہیں کی. آپ دیکھیں نا, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کتنے اسٹیپس اسکول سے لے کے پہلے خود اسٹوڈنٹ رہے, پھر اسٹوڈنٹ میں گئے, پھر اسٹوڈنٹ بنے. ایک سیکھنے کا مرحلہ چلتا رہا. اب وہ جو ڈلیور کریں گے نا, وہ میں ڈلیور نہیں کر سکتا. مصباح کو پہلے تیار کروائیں, اسکول کی کوچنگ کرائیں, بچوں کو سکھائیں کہ یو ہیو ٹو ٹریٹ دم لائک اے سن, لائک اے فادر, لائک اے ایلڈر بردر. اب آپ سٹار تھے کرکٹ میں, کوچ میں, اب آپ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے. اب آپ نے ڈلیور کرنا ہے, آپ نے سکھانا ہے. تو میرے خیال سے مصباح کو پہلے اسکول, کالج, یونیورسٹیز, انڈر 60, انڈر 90 کی کوچنگ کروائیں 2 سال. اس کے بعد ان کو لے کے آئیں, پھر وہ میچیور ہو کے آئیں گے, پھر ان کو کام لینا آئے گا. ابھی ان کو صرف بتانا آتا ہے. لیکن وہ ایک کانسیپٹ بھی تو ہے نا مصباح صاحب, جب سٹارٹ میں آئے نہیں چلے, پھر چل گئے, پھر نہیں چلے, تو پھر ایک اچھا وہ ہو گیا. تو انہیں لگتا ہے شاید اسی طرح سے چیف سلیکٹر, ہیڈ کوچ میں کیا ایسے چل جائیں گے. وہ کلچر ہے نا ہمارا کہ چل کوئی نہیں, مصباح بامو تھوڑی جگہ چل جائے. میں تو اس چیز کا کہتا ہوں نا کہ چل جائے گا, چلن دو, خیر ہو, چلن دو, موقع گئی بھول جاؤ. ہم چلنا چاہیے کہ ماڈرن کرکٹ کے ساتھ انٹرنیشنل کو اگر آپ نے بیٹ کرنا ہے نا, تو وہ چیز میں آپ کو آنا پڑے گا. بالکل. تو اس حساب سے میں نے تو یہاں پہ پریڈکٹ کر دیا. اب جو آپ کی جو بات کر رہا ہوں, جو میں اپنے کالم پہ لکھا تھا میں نے, کہ پاکستان ٹیم میں, پاکستان کرکٹ بورڈ میں ڈاکٹر سہیل سلیم جو 18-19 سال سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں, یاسر ملک جو 15 سال سے وہ بھی اٹیچ ہیں, ان کے لیے کڑا امتحان ہوئے گا. آج تک ان پہ کوئی مشکل پرچہ ان کو حل نہیں کرنا آیا. ایزی پیپر ہی آئے گا, فٹنس ہو گئی, ایزی ٹور آ گئے, سب کچھ پلیئرس کو خود پتہ ہے. مشکل ٹائم تھا لاک ڈاؤن کا, اس میں پلیئرس کو کیا ڈائٹ پلان کیا ہوئے گا, ٹریننگ کیا ہوئے گی, یہ ان کے لیے مشکل پرچہ تھا. میں نے اپنے کالم میں ان کا نام بھی مینشن کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اور یاسر صاحب آپ کے لیے یہ مشکل پرچہ ہے, اور اس کو طریقے سے حل کرنا, جلد بازی نہ کرنا. اور اس کا اندازہ لگا لیں, کل 2 دن سے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے یاسر شاہ کی اور عماد وسیم کی, ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں اور ایسے کر کے ڈیلیں, ایک پتہ لگ جاتا ہے. ایک اسپورٹس مین دور سے آپ کی شرٹ میں سے آپ کی جو پنجابی میں کہتے ہیں نا دھنی, آپ کی نظر آنے لگ جائے, اس کا مطلب کہ آپ کا فٹنس لیول گر گیا. ایک اسپورٹس مین ہی کیا جس کا دور سے آپ کی وہ, اس کی دور سے آپ کو وہ نظر آ جائے اور اس کو خود فیل ہو جائے, دیکھنے والے کو فیل ہو جائے کہ یار اسپورٹس مین ہے, ہمارا اسٹار ہے, انٹرنیشنل پلیئر ہے, ملینز میں وہ کما رہے ہیں, اور اس کی فٹنس لیول اس کا ہمیں فرق نہیں پڑتا, وہ اس کا اپنا ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرکٹ, ایز اے پاکستانی, میرے پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے, میرے پاکستان کی جاگ سائی ہوتی ہے پوری دنیا. تو میرا پہلے بھی جب پاکستان جونیئر کیپٹن رہا ہوں, لاہور لائنس کا کیپٹن رہا ہوں, الحمدللہ میں نے 90% اپنی کرکٹ ایز اے کیپٹن کھیلی ہے, فرام انڈر 14 ٹو لاہور لائنس جتنی بھی ہے. تو میں ہمیشہ پاکستان کو پہلے رکھتا ہوں کہ پاکستان کا نام جو خراب کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا کاشف, اب فٹنس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسے کاشف نے ذکر کیا کہ پہلے آپ جب کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب پھر آپ نے دوسروں کو ٹرین کرنا ہے, ٹیچر بھی بالکل ایسے ہیں, پہلے وہ اسٹوڈنٹ ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں کوئی اکیڈمی شروع کر لیتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس, ٹیچرس. اب دوبارہ جب ٹیچر آتا ہے ٹیچنگ کے لیے, تو جناب ان کو بھی اس طرح پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کیسے ڈلیور کروں گا, میری کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت اچھا پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن سم ٹائم وہ اچھے سے کنوے نہیں کر پاتے اپنی بات کو. صحیح ہے. دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو آتا کتنا ہے, ہاؤ مچ یو نو. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وین یو آر اے ٹرینر اور ٹیچر, کہ ہاؤ مچ یو آر ڈیلیورنگ ایکچولی. ٹھیک ہے, تو یہ جب بینگ اے ٹیچر, یا جیسے انہوں نے کہا وہ ہیڈ کوچ ہیں, تو اب اگر ٹیچر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اگر انجینئرنگ کر لی, MSc کر لی, PhD کر لی تو میں ایک وہ استاد بن گیا ہوں. اس طرح سے نہیں, مجھے وہ جو استاد نے کلاس روم میں آ کے ڈیلیور کرنا ہے اس کی بھی ٹریننگ لینی ہے بیسیکلی. ہمارے یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹی لیول پہ بھی جو ہے نا وہ ٹیچرس کو ٹریننگ کروائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ, مطلب جیسے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں باہر کافی کنٹریز میں, یورپ میں, اسپیشلی UK میں بھی وہاں پہ رہا ہوں, تو وہ ٹریننگز آپ لیتے ہیں, اسپیشلی کورسز ہوتے ہیں. بلکہ اگر آپ باہر بات کریں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ٹیچر ٹریننگ جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن سرٹیفکیٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے ہم کہیں پہ یونیورسٹیوں میں ہماری ہائرنگ ہوتی ہے یا اس لیول, ایون اسکولز میں بھی, تو آپ کو وہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے دیٹ ہاؤ یو کین ڈیلیور, دیٹ یو نو آل دا تھنگس بٹ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیلیور. تو وہ پھر ود دی پیسج آف ٹائم, ظاہر سی بات ہے جب آپ ٹریننگ بھی لے لیتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس آتا جاتا ہے,
اور آپ ملٹی ڈائمینشنل میں پڑھا رہے ہوتے جی. ہیں تو وہ جیسے ایک کہاوت ہے ایکسپیرینس میک دا مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے, آپ اپنی ہی غلطیوں سے سیکھتے بھی ہو اس لیول پہ رہ کے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ٹریننگ ہے بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے لے کے وہ قبر تک آپ جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں ایکچولی. ٹھیک ہے, تو جیسے میڈم زینب نے بھی بات کی کہ وہ یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں ایکچولی. جب وہ کوشچن ہی ایسا کر دیتا ہے آپ نے ساری زندگی پڑھا ہی نہیں ہوتا, ایک آپ کے لیے سرپرائزنگ کوشچن ہوتا ہے پھر آپ کے لیے لرننگ ہو جاتا ہے کہ یار اچھا اچھا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کوشچن کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کے ساتھ کچھ ٹیچر اس کو انا کا مسئلہ میں اسی پوائنٹ پہ آنے لگا تھا آپ کے ساتھ. میں ایگزیکٹلی اسی چیز کا آپ کے سوال کے بغیر ہی کہ ہوتا کیا کہ بینگ اے ٹیچر جب میں کلاس میں ڈیلیور کر رہا ہوں نا, آگے 50 کی کلاس بیٹھی ہے, کوئی کوشچن پوچھے گا, اب مجھے اس کا نہیں بتا. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیچر اپنے لیے وہ کہتے ہیں یار اگر میں نے نہ بتایا تو وہ اسٹوڈنٹ کیا سمجھے گا کہ یہ فارغ ہے, اسے کچھ بھی نہیں آتا, یہ نکمہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے آپ کوئی غلط چیز بتا دیتے ہیں. اچھا یہ نا تھوڑا سا نا پرانا دور تھا. اب آپ گوگل کریں, یوٹیوب, آپ کے پاس ہر چیز جو ہے نا وہ مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے, اٹس یہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے. آپ کبھی بھی ماسٹر جسے کہتے ہیں یا وہ مطلب وہ کلہم کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو کہتا ہے میرے نزدیک وہ بندہ 100% سچ نہیں بول رہا. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر ایک کوشچن ہے اسٹوڈنٹ نے پوچھ لی ہے, آپ کو نہیں آتا, تو اٹس ناٹ اے مطلب میٹر آف یور اون کہ بھی آپ اس کو اپنے اوپر لے لیں. آپ کلاس میں وہ سلائڈ چلا رہے ہیں, انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے. مطلب میرا اسٹائل یہ ہے, میں کہتا ہوں لیٹس گوگل اٹ. ٹھیک ہے, تو گوگل کیونکہ کلاس کے اندر اب شروع میں شاید یہ بھی کرتے تھے کہ چلیں جی اس کو نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. اس میں 2 چیزیں ہوتی تھی, ایک کو آپ ٹالنا ہی چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے جی ابھی تو اس کو ٹالے نا, بعد اب یہ ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, نیکسٹ ٹائم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اب ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, موبائل فون میں آپ کو پتا انٹرنیٹ ہے, یونیورسٹیوں میں انٹرنیٹ ہے, ہائر ایجوکیشن نے تمام یونیورسٹیز میں ویسے ہی وہ ایک سینٹرل فیسلٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے. تو آپ آن لائن گوگل کریں, گوگل پہ آپ کون سی ایسی چیز ہے جو مطلب جو ہے یہ بڑا اچھا طریقہ کار ہے کہ فوراً سے گوگل کر لیجیے. اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ بریک کا ٹائم لے لیجیے, اس میں آپ پہلے خود انڈرسٹینڈ کر لیجیے, پھر ان کو ڈیلیور کر دیجیے. وہ میں نے کچھ ٹریننگز بھی کروانے کا موقع ملا ہے ٹیچرز کو بھی نا, تو وہاں پہ بڑی میں امپورٹنٹ یہ جو چیز ہے وہ کنوے کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو وہ اپنے اوپر نہ لیں. اگر آپ کو نہیں آتی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر آپ پوچھ لیتے ہیں دین یو آر سکسیزفل. آپ بعد دفعہ وہ چیز پوچھتے ہی نہیں ہیں اور وہ آپ کے پاس اسی طرح ہی رہ جاتی ہے اور آپ کلاس روم میں جا کے مزید فیل ہو جاتے ہیں. آج اس میں ایک جملہ بھی سننے میں آتا ہے, وہ میں اوور آل ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں, ٹیچر نہیں کر رہی. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کہتے اچھا اب آپ مجھے سکھائیں گے. یہ کامن ورڈ ہے, اس کا مطلب آپ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. سیکھنا نہیں, میں یہی بات کرنا کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے تو دین یو آر گیٹنگ نتھنگ ایکچولی. تو آپ کسی بھی اسٹیج پہ اگر آپ سیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ جی اتنی تعلیم PhD کر لیجیے فار ایگزامپل, اب آگے گیا کالا علم ہے, تو جو سیکھنا کنٹینیو رہنا چاہیے. شک نہ کریں, ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی, تو کالا علم سیکھنا لوگوں نے شک میں پڑ جائے. نہیں میں ایک بات آپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ کو جو پیس میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ مطلب فار ایگزامپل ایک ہی کورس نیکسٹ ٹائم دوبارہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے, تو آپ اس کو امپروو کیسے کرتے ہیں. آپ اپنا ایک CQI جو آپ وہ کرتے ہیں کہ جی مجھے کنٹینیوس کوالٹی امپروومنٹ, ایک بڑی ٹیکنیکل ٹرمز ہے ہماری ہائر ایجوکیشن میں, تو وہ دیکھنا ہے کہ جی پچھلے سیمسٹر میں میں نے جو چیزیں پڑھائی تھیں ان میں کیا کیا وہ مسائل تھے جو اگلے, چونکہ کورس آپ کا جو ہے وہ 90% تقریباً آپ کا وہ کنٹینٹ سیم ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے, اس میں فردر جو ایڈوانسمنٹ ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اسپیشلی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کیسے لے کے جانا ہے, تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور پھر اپنے آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ مینٹین رکھنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میم سے بھی یہی سوال کریں گے کیونکہ دو ایجوکیشنسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, اپنی اپنی رائے دیں گے, فیمیل اور میل بھی, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی یہ تو میل کی رائے تھی, ہمیں فیمیل کی رائے چاہیے. ہم نے دونوں بٹھا لیے تاکہ دونوں کی رائے آ جائیں, دونوں مطمئن کر دیں اپنی دوسری ٹیچرز کو. میم آپ تو ٹریننگ کا ایک حصہ رہی ہیں, آن لائن ٹریننگ آپ کی اس وقت چل رہی تھی جب COVID-19 بھی نہیں تھا. ایک بڑا اچھا کانسیپٹ آپ لوگ لے کے آئے, اب زیادہ ہٹ ہو گیا آپ کا وہ کانسیپٹ, اب زیادہ لوگوں نے پسند کیا. پہلے لوگ شاید کہہ رہے تھے یہ کیا طریقہ کار ہے, مطلب کچھ لوگ مطمئن تھے. میم ٹریننگ جیسے سر نے کہا کہ بڑی ضروری ہے, ہمارے یہاں ٹریننگ سٹارٹ ہوئی لیکن وہ صرف ٹریننگ ہوئی, اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہوئی جو اہم تھی. اچھا ہم لوگ نا نالج کو, بٹ آئی بلیو میں نالج کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہوں. ون از اسکل اینڈ ادر ون از ایٹیٹیوڈ. اب یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ وہ اسکلس کو کس سائڈ پہ رکھتا ہے اور ایٹیٹیوڈ کو کس سائڈ پہ. آئی بلیو ایٹیٹیوڈ از کی
एंड स्किल इज़ अ डोर. ठीक है, स्किल बहुत बड़ा है, एटीट्यूड छोटा सा है, बट वी मस्ट नो कि वो राइट की और राइट डोर कौन सा है जहाँ पे वो चाबी लग के वो आपके लिए खुल जाता है नॉलेज का दरवाज़ा. ठीक है, तो ट्रेनिंग फॉर मी व्हाट आई हैव लर्नड, मैंने बहुत सीखा ट्रेनिंग से, वो बिल्कुल एक एटीट्यूड की तरह है. ठीक है, स्किल्स हम कॉलेजेस में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, मगर जो परफेक्ट एटीट्यूड टू यूज़ योर स्किल्स, टू यूज़ योर नॉलेज इज केम अप फ्रॉम द ट्रेनिंग. जैसे कि मैंने ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पीजीटी किया स्कूल मैनेजमेंट में, तो आई was never introduced with the training or all that. ठीक है, मुझे इतने बड़े ट्रेनर्स के नाम भी नहीं पता थे, हंसते थे मेरे क्लास वाले, अच्छा तुम्हें नहीं पता वो कौन है वो कौन है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रेनिंग, वो एटीट्यूड मेरे अंदर डिज़ाइन हुआ कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने आप को अप टू मार्क लेके आना है. यही वाली बात है कि जब हम टीचर्स की स्पेशली बात करते हैं तो टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, स्पेशली फॉर द, अगर हम बात करें हमारी मॉन्टेसरी एंड प्राइमरी लेवल की बात करें, थिंग्स हैव चेंज, आई टोटली एग्री विद दैट, बट फिर भी अभी वही पर्सपेक्टिव है कि हम कहते हैं कि जी जो टीचर है वो कोई भी बन सकता है. ठीक है, बट ऑन अ ट्रू नोट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. कोई भी बंदा नहीं पढ़ा सकता, इवन दो कोई पीएचडी है, कोई डबल मास्टर्स है, कोई कुछ भी किया हुआ, पढ़ाना इज इटसेल्फ एक स्किल है और उसके लिए एक पिच परफेक्ट एटीट्यूड रिक्वायर्ड है अगर आप एक अच्छी नेशन बिल्ड करना चाहते हैं. तो मैंने ग्लोबल मॉन्टेसरी में, मैं इस बात को हर जगह एक दफ़ा ज़रूर, बल्कि बहुत दफ़ा मेंशन करती हूँ कि मैम असमत और वहाँ मेरे और भी सारे टीचर्स थे, मैम साइमा, मैम शबाना, उन लोगों से मैंने ये सीखा कि आप अपनी उस छोटे से एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं. और उधर यही काम है, जैसे आप ट्रेनिंग की बात करें, वो ऑनलाइन करें. आई हैव स्टार्टेड विद देम, मैंने इन पर्सन किया, तब भी वो ऑनलाइन जो ख़वातीन स्पेशली घर से बैठी होती थी, जिनके पास आने जाने के लिए अपना एक्सपेंस मैनेज करने का प्रॉब्लम होता है, फैमिली वट एवर इशूज़, तो वो तब भी उनको ऑनलाइन जो है डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे. मेरी अपनी एक दोस्त है, उसने वहाँ से एक दफ़ा पीजीडी किया, दोबारा करने का उसके पास टाइम था, शी स्टार्टेड अगेन सम अदर कोर्स और वो ऑनलाइन करती. नाउ थिंग्स चेंजेस. ऐसे ही है, मुझे लगता है कि जो भी दुनिया में आता है वो पहले कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह हो रहा होता है, उसको एक जब हाइप मिलती है तो सारे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन में ले लेते हैं, अच्छा जी मैं भी ये कर लेता हूँ, इससे हमारा फ़ायदा होगा. तो जो सर बात करें ना कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. हमारे यहाँ ट्रेनिंग के दो तरीके होते हैं, एक जगह 1 घंटा बोल के कोई आगे आपको सुनता है, ना सुनता बाहर में जाए, और एक तरह के वो लोग होते हैं जो आपको इतना मुतासिर कर देते हैं कि वो सच में सोचने की आपकी सलाहियत को बदल देते हैं. और यही हमारा एटीट्यूड है कि अपनी सोच और अपनी जो assumptions है रिगार्डिंग अदर पीपल, वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है. तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे ट्रेनर्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं. बिल्कुल, अच्छे ट्रेनर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो करवाई जाती हैं, डिफरेंट कोर्सेज कौन से हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि एक फ्रेंड ने या क्लास वालों ने दोबारा फिर स्टार्ट कर लिया, तो क्या क्या चीज़ें हैं कोर्स में, क्या कुछ डिज़ाइन किया गया है जो ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाता है या प्रैक्टिस करवाया जाता है, इस बारे में भी बात करेंगे. काशिफ, कोविड-19 के टेस्ट नेगेटिव आए, फिर पॉजिटिव आ गए, या पहले पॉजिटिव आए और फिर पॉजिटिव आ गए 14 दिन के बाद भी, क्या सूरत हाल है टीम के कुछ प्लेयर्स के टेस्ट जो पॉजिटिव आए? हाँ, ऐसा था कि जब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से चार्टर्ड प्लेन इनको लेने आया था. अब यहाँ पे एक मैसेज देता जाऊँ कि अगर जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैम बैठी हैं, दोनों ही एक टीचर है, कितना एक रुतबा इनका, डॉक्टर और तबीब, जो तबीब और मौलम का रुतबा बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये बेहतर जानते हैं. लेकिन मैंने जो सीख रहा हूँ अभी, मेरे ख्याल से जो कि पाकिस्तान टीम का जो क्रिकेटर है ना, वो डॉक्टर है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री है, उसको इंग्लिश बोलनी आती है, नहीं आती. देखें बाबर आजम अंडर मैट्रिक, उसको चार्टर प्लेन लेने आ गए. मेरे ख्याल से अगर देखें अंडर मैट्रिक, उसको अंग्रेज़ी बोलनी आती है लेकिन उसको स्कोर करने आते हैं, उसको पाकिस्तान का नाम करना आता है. ठीक है, स्किल जो आप पहले बात करते हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, डाउन टू अर्थ. ठीक है जी, उसको अकेले को सेंटर वाली सीट जो जहाँ पे क्वीन बैठती है वहाँ बिठाया गया. क्या बात है. ठीक है जी, आप उसको कभी सोच भी नहीं सकते, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली के, उसको चार्टर्ड प्लेन इंग्लैंड से लेने आएगा क्वीन का. चलें, वो कहलाता बात है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि आपकी जो स्किल है ना वो मैटर करती है. आपको बोलना होना सब कुछ टाइम के साथ साथ सब कुछ आ जाता है, सीखते रहते हैं. अच्छा, ये भी बोलना भी हर डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है. अगर टीचर अच्छा बोलेंगे तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं, आपके लिए बात मैं मानता हूँ, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम का कैप्टन आपको आना चाहिए, आपको ग्राउंड में परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है. मेरे ख्याल से ठीक है, आप ग्राउंड में परफॉर्म किया, अब आपने सीखना भी है कि मैंने मुल्क को रिप्रेजेंट करना. आई नो यू शुड नो हाउ टू टैकल मीडिया जी, उसके आंसर आप देने. समटाइम आपको फनी हो जाता है, आपकी कंट्री का नाम खराब होता है, लेकिन आपको वो नहीं सब चीज़ छोड़नी जिसकी से आपका नाम है. बिल्कुल, वो इंग्लिश सीखने चक्कर में, उर्दू सीखने चक्कर में उधर टाइम देना कम कर देते हैं. सेल्फी मास्टर बन जाते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है, आप टिकटॉकर बन जाते हैं. असल में बाबर आजम का दूसरे प्लेयर सुपरस्टार का ये डिफरेंस है, उसको असल चीज़ नहीं छोड़ता मेरे ख्याल, जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर और अब सक्सेसफुल कैप्टन बन रहा है.
اگر کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کیا جائے نا, اصل چیز نہیں چھوڑ رہا وہ. اور جب کووڈ کی بات کر رہی ہیں جی, ایسے ہوا تھا کہ 30 پلیئرس پاکستان کرکٹ بورڈ نے اناؤنس کیے تھے, سلیکٹرز نے 20 جا سکے تھے, 10 کا وہ پازیٹیو آ گیا تھا. اس کے بعد پھر 6 لوگ علیحدہ گئے, پھر 4 لوگ رہ گئے, ان کا دوبارہ نیگیٹو آنے کا انتظار ہو رہا تھا. کاشف بٹی وہاں پہ گئے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کل کی خبر ہے کہ ان کا دوبارہ پھر نیگیٹو آ گیا, اور کل وہ میچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہمارا 4 ڈے میچ ڈربی شائر میں ہو رہا ہے. تو پاکستان کی 2 ٹیمز ہیں, ایک کا اظہر علی کیپٹن ہے اور ایک کا بابر اعظم کیپٹن ہے. آپس میں پریکٹس میچ 4 ڈے ڈربی شائر میں ہو رہا ہے. اور سب سے اچھی بات جو ہے کہ پاکستان کے جو کی پلیئرز ہیں جن کی ضرورت ہے پرفارم کرنے کی, وہ سارے اچھی فارم میں ہیں. محمد رضوان جو اس وقت پاکستان جو وکٹ کیپر ہے نا, وہ ٹیم کی بیک بون ہوتا ہے. وکٹ کیپر کا بیٹ کے ساتھ پرفارم کرنا بہت ضروری ہے ماڈرن کرکٹ میں. میں اس کو ماڈرن کرکٹ کہتا ہوں. پہلے کرکٹ ہوتی تھی آپ چاہے کپ رکھ کے بیٹھ جاؤ, بیٹسمین وکٹ کیپر بالر ہی کھیلتے رہتے تھے, بیٹسمین چھوڑ ہی جاتا تھا. وہ اور کرکٹ تھی میرے خیال سے. اب اتنی ماڈرن کرکٹ ہو گیا کہ ٹیسٹ میچ کے فیصلے آ رہے ہیں, 5 دن کا میچ 3 دن میں ختم ہو رہا ہے. T20 اب تو T10 آ گیا, سپر 6 آ گیا. جو ٹیبل کی 6 اوور کی کرکٹ تھی اب وہ انٹرنیشنل لیول پہ آ گئی ہے. تو میں تو اس کو ماڈرن کرکٹ کہتا ہوں. تو ماڈرن کرکٹ میں اتنے جو ہمارے محمد رضوان جو پاکستان ٹیم ہے جنہوں نے سابقہ کپتان کو ریپلیس کیا ہے, وہ فارم میں ہے. ہمیں وکٹ کیپر کے کیونکہ ہمیں لوور مڈل آرڈر رزاق اور اظہر محمود کے بعد ہمیں وہ ریپلیسمنٹ نہیں ملی 10-12 سال سے, جو ایک ہمیں پاکستان پورا ٹیلنٹ سے بڑا ہے. سننے میں تو آتا ہے لیکن لے کے کس نے آنا ہے. اس لیے میرا تو پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ ویسے کہتے ہیں جی کہ وسیم لیجنڈ, وسیم اکرم, عمران خان, وقار یونس, بگ نیم سعید انور, عامر سہیل. یار اب سپر اسٹار مزہ نہیں آتا. آپ یہ دیکھیں گے پہلے ان کو سلیکٹ کرنے والے لوگ کون تھے, اب وہ سلیکٹر خود بن گئے ہیں. جو سپر اسٹار تھے نا آج کل سلیکٹر وہ ہیں. وہ کیوں نہیں پلیئر لے کے آ رہے, کیونکہ تیار نہیں کیے ہوئے تھے اپنے ساتھ رکھ کے. میرے خیال سے جب تک آپ ان کے میں سب سے بڑا کمیونیکیشن گیپ تھا سینئرز کا اور جونیئرز کا. اگر وسیم, وقار, انضمام یہ لوگ اپنے ساتھ رکھ کے ایک پلیئر تیار کرتے نا, تو آج سپر اسٹار ہر 2 سال بعد آپ کو سپر اسٹار تیار ملتا. جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ لیڈر پیدا کرتے ہیں, فالوورز نہیں. ہمارے ہاں تھوڑا کانسیپٹ چینج ہوتا ہے. لیڈر بورن ہوتا ہے میرے خیال سے. یہ آپ کسی کو تھوپ نہیں سکتے, بن نہیں سکتے. اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں پالش کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون لیڈر ہے اور کس کو لیڈر بنایا جا سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر کلیئر ہو جائے نا پاکستان کرکٹ بورڈ میں, تو یقین مانیں کہ پاکستان جیسا کنٹری کی رائے لینا چاہوں گی زینب صاحبہ. جیسے انہوں نے کہا لیڈر جو ہوتا ہے بورن ہوتا ہے, ہم صرف اس کو پالش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک لیڈر ہی جو اپنے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا ٹیم, ان کو بھی وہ لیڈر بناتا ہے, کوالٹی وہ دیتا ہے, ان کو خوبیاں وہ دیتا ہے کہ جی یہ طریقہ کار ہے. لیکن ہمارے ہاں لیڈر جو ہے, ہم موٹیویشن اسپیکر جن کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بن جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, یہ پوری کلاس ہی لیڈر بن جائے گی. تو بن جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد شاید بہت سارے لوگ میرے سے بات نہیں کریں گے. آئی ہیٹ ورڈ لیڈر, بیکاز آئی بلیو ہم اپنی یوتھ کے اندر نا ایک بہت بڑا ایک چیز ڈال رہے ہیں کہ وہ ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیڈرشپ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ سیلف امپروومنٹ کے بجائے آپ کے معاشرے میں کیا چل رہا ہے ان سے آگے بھاگنے میں لگ جاتے ہیں. آن دا کنٹری, بٹ آئی بلیو ہمیں اپنی سیلف امپروومنٹ کے آگے کام کرنا چاہیے. ویدر وی آر انوویٹو, ویدر وی آر کریٹو اور ناٹ, ہمیں صرف اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا بہتر ورژن آج جہاں بات کر کے گئے شاید واپس ارم کے پاس آئے تو اس سے بہتر طریقے سے بات کر سکیں. صرف اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے. آگے آپ خود بخود جاتے رہتے ہو. تب بھی جو سر کی جو بات ہے نا لیڈر بورن ہوتا ہے, جب آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیتے ہو نا کہ میں ریس کا پارٹ ہوں, جب آپ یہ بتا دیتے ہو کہ میرا مقابلہ صرف میرے ساتھ ہی ہے, کیونکہ کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. ہر بندہ ڈفرینٹ ہے. اگر ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں ڈفرینٹ ہے. وی آل آر ڈفرینٹ پیپل. ایون کہ ہم تمام لوگ ڈفرینٹ ہیں. ہماری نوز, آئیز, ہمارے بولنے کا طریقہ, ہماری بات کرنے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ہمارے آنے کا ریزن ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا ریزن ڈفرینٹ ہے. آپ نے بالکل اسٹارٹ اپ میں مجھے پوچھا کیسے ہو سکتا ہے 2 طرح کے اسپیکرز. مجھے لگتا ہے اسپیکر صرف وہ ہے جو کہ عوام کی آواز کو سمجھ کے ان تک آواز لے کے جا سکے. صرف وہ بندہ اسپیکر ہے جو کہ ایک عام انسان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرے. میم یہاں پہ ایک سوال ہے, ایسی سب موٹیویشن اسپیکر سے بھی پوچھتی ہوں, چلیں آپ مجھے بتائیں گی بہتر. میم آپ کی سوچ ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے میرا بلیو یہ ہے کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ زینب صاحبہ کی سوچ ہے. آپ اپنی سوچ ہم تمام لوگوں پہ مسلط کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, میں آپ مسلط کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو لے کے آگے چلیے اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں بالکل اس بات کو, اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر, ایون آئی ایم ناٹ اے اسپیکر. میں بہت سمپل سے انسان ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میری سوچ, اگر ہم ایک گفتگو کا پارٹ ہے نا, بڑی اسٹارٹ میں ہم جب بیک کیمرہ بھی بات کرتے ہیں, سنو, دوسروں کو سنو, اچھے لسنر بن جاؤ. If you become a good listener,
you will become a good evaluator. آپ زندگی سے لوگوں سے وہ لے کے جائیں گے جو آپ کے لیے ہے. 10 باتیں میں کہوں گی, 10 ارم کہیں گے, سر فاروق کہیں گے, سر کہیں گے, بٹ الٹیمیٹلی اس میں سے میں تو وہی اٹھاؤں گی نا جو میرے لیے ضروری ہے. میں کسی کا دماغ کھول کے اس کو نہیں بتا سکتی. اسی طرح جیسے ہم بچے کو ABC پڑھاتے ہیں نا, تو ہر بچہ A کو اتنا پسند نہیں کرتا, کچھ بچے B کو پسند کرتے ہیں. اس سے جڑا ہوا جو ہم اس کو کوئی بھی چیز بال دکھاتے ہیں, بیٹ دکھاتے ہیں, they like it more than the apple. they hate apple, might be they hate apple. تو ہمیں دماغ کھولنے کی ضرورت ہے, ان کے اندر نا فری ول لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ جو ورڈ ہوتا ہے نا لیڈرشپ, جس پہ میرا تھوڑا سا اختلاف چلتا ہے, وہ خود بخود ہی آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو آپ کا رستہ نظر آ جاتا ہے. کیونکہ ہمارے بہت سے اسپیکر جو ہیں وہ بہت اچھے اسپیکرز کو سن کے نا انہی کی باتوں کو آگے کنوے کر دیتے ہیں اپنا معذرت کے ساتھ. دیکھیے مجھے لگتا ہے اسپیکر ڈاکٹر صاحب اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ جی میرا ایجوکیشن میں یہ ایکسپیرینس رہا, میرے ٹیچر بہت اچھے تھے. کاشف صاحب بتائیں گے جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا میری جو ٹیم کے لوگ تھے وہ میری بات سنتے تھے. اب کوئی اور کیپٹن آئے گا وہ کہے گا جی میری بات نہیں سنتے. تو ہر کسی کے ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوئے نا. اب ڈاکٹر صاحب اپنا ایکسپیرینس میرے پہ کیسے تھوپ سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تبھی تو کانفلکٹ ہے میم, تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ اچھا اسپیکرز میں بھی ہونا شروع ہو گیا. دس از ناٹ اونلی اسپیکرز, یہ کانفلکٹ ہیومن نیچر کا پارٹ ہے. ہم گھر سے شروع ہو کے جہاں مرضی چلے جائیں کانفلکٹ ختم نہیں ہو سکتا. سو وی مسٹ ناٹ لک ایٹ دا کانفلکٹ, وی لک ایٹ دا پوائنٹ جہاں سے ہمارا کانفلکٹ کا تھوڑا سا فائدہ لے رہے ہیں. میڈم نے اچھی بات کی ہے وہ جو لیڈرز کے آپ کیا آپ کا, لیکن میرے آپ نے اپنے ایجوکیشن کے بات کی ہے, لیکن پاکستان جب ریپرزینٹ کرنا نا تو آپ کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جس نے آپ کو لے کے چلنا. صحیح, تو وہ سینئرس کا کام ہوتا ہے, مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آگے اس کے بعد اس کا نائب کون ہے, وائس کیپٹن کون ہے اور تھرڈ کون ہے. جی جیسے پلان کے بعد پلان اے, پلان بی, پلان سی چلتا ہے نا. تو میرے خیال سے جب کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں, اگر میں دوبارہ اگر اجازت ہو بتا دوں کہ شیر لیڈر ہو نا, کتے 100 کتے ہوں تو سارے شیروں کی طرح لڑتے ہیں, اور کتا لیڈر ہو 100 شیر ہوں کتے کی موت مرتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ لیڈر. کپتان دلیر ہو نا, کپتان یعنی کہ چاہے وہ کنٹری کا کپتان ہو یا اپنی ٹیم کا ہو, اپنے گھر کا, جس گھر کا بزرگ نہیں نہ ہوتا اس گھر کا الف بے پہ کچھ نہیں ہوتی. گھر میں بزرگ ہونا, اس گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا آرو ہے گا یہ زندہ ہے. بالکل, ساری بات ہوتی ہے کہ لیڈر آپ اس کو لیڈر کہہ دیں یا بڑا کہہ دیں, تو ایک بڑا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل میرے خیال سے یہ جو آپ کی میدان میں جو آپ کے کیپٹن ہونا بڑا ضروری ہے, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% ٹھیک ہے. جہاں تک میں ذکر کر رہی ہے نا, کیونکہ ہم تمام لوگوں کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں. اسپورٹس کی طرف سے بات کروں گا, لیکن انہوں نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے, میں نے تو بڑا اچھا پوائنٹ پک کیا, مجھے اچھا لگا, لیکن میں تو اپنی اسپورٹس کی طرف سے بات کروں گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیڈرز جو چوز ہوتے ہیں نا وہ ابھی بات انہوں نے کی فالوورز کی, انہی کی بیسس پہ ہوتے ہیں. ہم ٹیم ڈیزائن کر لیتے ہیں, ٹیم کا ہیڈ بناتے ہوئے نا ہم 2-3 چیزیں, ایک تو سب سے پہلے یار جس کا فائنینشیل اسٹیٹس بہتر ہے, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس سے زیادہ کے بارے میں بات کریں گے. نہیں میں اوورآل کا بہتر نہیں ہوتا. ٹیچرز کا تو وہ ٹیچر جب سلیکٹ کرتے ہیں, چیف سلیکٹر جب ٹیچر بن جاتے ہیں اپنی کلاس میں, ہم ان کا ذکر کریں نا. نہیں میں اوورآل بات کر رہی ہوں. اگر آپ ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں, ٹیچنگ میں تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر آپ کا, اگر میں ہائی اسٹینڈرڈ اسکولس کی بات کروں, دا وے آئی ایم ورکنگ ایز ویل, دے وانٹ یور لک. معذرت کے ساتھ جب ایجوکیشن سسٹم کی بات ہوتی ہے تو بڑے اسکولس کا نام آتا ہے. کہاں کوئی گورنمنٹ سیکٹر کی, گورنمنٹ سیکٹر میں وہ کہتے ہیں کون گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو گروم کرنا چاہتا ہے, کون سے ٹیچر گورنمنٹ کے ہیں جو خود کو پیپل آر ٹرین کرنا چاہتے ہیں. تھنگز ہیز چینج ان پاکستان, یہ ایڈمٹ کرنے والی بات ہے. برٹش کونسل نے بہت کام کیا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. دے ہیو ڈیزائن اے پیپلی سسٹم جس پہ بہت سارے ٹیچر کو اکوپ کیا گیا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اکوالٹی پہ نہیں لے کے آتے. پرابلم یہاں پہ, بٹ میں کہتی ہوں اگر مجھے کبھی زندگی میں اللہ نے موقع دیا, میں ضرور چاہوں گی کہ اگر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں کی بکس, دونوں کی فیس سیم ہو جائے. ٹھیک ہے, چلو تھوڑا سا مائنر سا ڈفرینس ہو بھی اگر فیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بیکاز فیسلٹیز کا ڈفرینس ہے. تو سب سے پہلے اگر کریکولم سیم ہو جاتا نا تو ہم ایک جیسے لوگ پروڈیوس کریں گے. زینب صاحبہ اللہ کرے, شاید میں نے برٹش کونسل میں لاسٹ ٹائم ایلومنائی ایونٹ اٹینڈ کیا تھا, تو ہمارے جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکول سلیبس لے کے آ رہے ہیں. 72 ایئرز ہو گئے, ہمارے ٹیچرز بھی بات کر رہے ہیں, ہم تمام لوگ بات کر رہے ہیں کہ نصاب ایک کر دیجیے, 3 سسٹم نہیں چلیں گے. لیکن کچھ اندر ہی کچھ لوگ ہیں جو اچھے اسکولز چلا رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے وہ ایک جیسا. انفارچونیٹلی میں اس کو کہتی ہوں دس از اے بزنس like other things. Truly speaking, teachers are coming to school just for their bread and butter. میں blame نہیں کرتی, میں خود اس سیکٹر کا پارٹ ہوں, بٹ ہمارے پاس 60% وہی لوگ ہیں, مجبور ہے بھائی, کیا کریں گے, کمانا ہے, گھر چلانا ہے. دس از اے لائف اسٹائل جو ہم سب ایک عام انسان کا ڈیزائن, ادر پروسیس نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ کیا ڈیزائن ہو گئی ہیں جو آؤٹ آف دا اسکول ہم لیتے ہیں, ٹیوشنس کرتے ہیں. لوگوں کو کیوں ٹیوشنس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جہاں اسکول کی بات آتی ہے, جہاں پہ یونیورسٹیز کی بات آتی ہے, ایکولی ان کے پے اسکیلز یا وہ چیزیں ڈیزائن نہیں ہوئی کہ لوگ سیٹسفائی ہو جائیں. صرف اور صرف
एक तो बात है कि अगर 1 रुपया आता है तो हम 2 के पीछे लेकिन भागते मैम हैं। ज्यादातर जो क्लैश देखने में आया था बड़े स्कूल्स का, जिनका हम नाम नहीं लेते, वहाँ पे पेरेंट्स और टीचर ना बड़ी एक दूसरे के साथ लड़ाई वाली सूरत हाल देखने में आती थी। वैसे तो फेस टू फेस लड़ाई नहीं होती थी, जैसे जो है पेरेंट्स कह रहे थे मजबूर हैं हम लोग, हमसे एक्स्ट्रा फी ली जाती है, बुक्स भी यहीं से लेनी है, रोज कोई ना कोई चीज होती है, लेकिन हम हिस्सा भी उसी चीज का होते हैं पेरेंट्स। और टीचर भी कह रहे थे देखिए पेरेंट्स के एटीट्यूड ऐसे हैं, ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग पे आके इस तरह से बिहेव करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं लेते। सबसे बड़ी जंग तो इन दोनों के देखने में आई हम लोगों को। हम ब्रांड पिट पाकिस्तान है, ठीक है, हम ब्रांड के पीछे भागते हैं जी, ठीक है। मैं बड़ा सिंपल खुल के बात करने वाली इंसान हूँ, इसलिए ज्यादा लोगों से शायद मेरा कॉन्फ्लिक्ट भी हो बात पे। हम हमेशा हमें खाने से लेके, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार पाकिस्तान के एक सिंपल से एक घर में ब्रेड बनी हुई है, ठीक है, हम उसको किसी ना किसी और ब्रेड से उसको कंपेयर करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिकेट, व्हेन वी टॉक अबाउट द किड्स, वी टॉक अबाउट आवर क्लोथ्स, हम अपनी ज्वेलरी की बात करेंगे, शू की बात करेंगे, हम कभी छोटी बात करेंगे नहीं। हम कहेंगे अच्छा मैंने तो फलाने ब्रांड से, तुमने कहाँ से खरीदा, वट एवर सो कहीं से भी को खरीद के आया हो, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड सेट डिजाइन हो गया है। हम उस माइंड सेट से बाहर ही नहीं आने की कोशिश करते। हमें लगता है कि अगर मैं बता दूंगा कि यार मैंने भी इचरे की उसी दुकान से खरीदा जहाँ से तू लेके आया, तो मेरी तो एक इंसल्ट हो जाएगी, बिकॉज मेरे पास शायद इतना स्टेटस नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू। आपने कुछ पहना है, आपने कुछ पढ़ा है, अगर आपको मतलब आपने 100 मार्क्स ले लिए, अगर आपके पास 5% भी नॉलेज नहीं है ना, दीज 100 मार्क्स आर जीरो, वी आर मेकिंग नथिंग इन अ नेशन। इसीलिए तो हम इतना सफर कर रहे हैं। और थोड़ा सा जो ज्यादा तकलीफ की बात मेरे लिए हो जाती है, हमसे बात करते हैं, सॉल्यूशंस बहुत कम है। परफेक्ट, ये मेरा यही पॉइंट था। सर अब आपकी तरफ आते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं कोर्स एक जैसा कर लीजिए, निसाब एक जैसा कर लीजिए, तमाम बच्चे एक जैसे हैं, प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हों या गवर्नमेंट के हैं, एक लेवल पे होने चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा आता है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, उसको क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो कई बार ये सोचता है कि मैं ये ना क्विट कर दूं, मैं नहीं जाऊं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहां पे एक बड़े स्कूल का बैठा हुआ बच्चा जब मेरे साथ बैठ के अंग्रेजी बोलता है या उसका एक स्टेटस है, तो एक कॉम्प्लेक्स भी पैदा होता है। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं बेसिकली ना। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे अभी मैडम बात कर रही थी वो स्टेटस को वाली, मैंने 5 साल यूरोप में रह के मतलब डिफरेंट तकरीबन 20 से 25 कंट्रीज मैंने विजिट किए हैं, जो ऑब्जर्व किया है स्पेशली कि वो नेशंस जिन्होंने अपने आप को ना वो स्टेटस से आज़ाद कर लिया है ना, ठीक है, दे बिकम ऑटोमेटिकली दे बिकम ब्रांड एक्चुअली, ठीक है। और वो वहाँ पे हर बंदा जो है ना वो अपना काम कर रहा है। हमारे अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं अपना काम करने के बजाय मैं कहूँगा कि इरम क्या कर रही हैं, ज़ैनब क्या कर रही हैं, काशिफ साहब इनका काम खराब कैसे, अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ नेशन ये बड़ा मसला। अच्छा, दूसरी जो बात है ना कि आप बेसिकली वो जो लीडर वाली बात हो रही थी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है आपका। मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि लीडर बॉर्न होता है लेकिन उसको पॉलिश करना होता है। आप क्रिकेट ले लें, एजुकेशन ले लें, क्लास ले लें, क्लास का मॉनिटर होता है, CR उसे बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। टीचर्स ले लें, उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। फैकल्टी ले लें, उनका डीन होता है। यूनिवर्सिटी ले लें, उसका वाइस चांसलर है। हायर एजुकेशन ले लें, उसका चेयरपर्सन है, ठीक है, और उनके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी हैं। मतलब किसी ना किसी जगह पे हर कोई लीड रोल में वो कर रहा है, ठीक है। वो किसी भी सिस्टम की जरूरत है। लीडर का अच्छा होना जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, कि लीडर को वो जो नेसेसिटीज हैं, उसकी वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किस तरह से अपनी टीम को वो लेके चलता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि वो वही जो आपने एग्जांपल दी थी, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा वैलिड है। ठीक हो गया। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके बात करेंगे एक लीडर किस तरह से अपनी टीम को साथ लेके चलता है, किस तरह से उनको अपने जैसा ही फील करवाता है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जब भी हम कोरोना की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, तो उसके साथ साथ खतीजा वेलफेयर क्लिनिक एक फलाही इदारा है मुकम्मल तौर पे, जो मार्च में स्टार्ट हुआ था, जिसको बनाने का मकसद क्या था, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना। उन लोगों को जो अपनी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को शुगर होती है, लेकिन शुगर के मेडिसिन थोड़ी महंगी मिलती है। इंसुलिन की अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो वो बड़े मुश्किल से मिलता है, इसके टेस्ट भी एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर कोई अफोर्ड
افورڈ نہیں کر سکتا, جو صورتحال ہے, لوگوں کے کچن بڑی مشکل سے چل رہے ہیں, تو وہیں پہ ختیجہ ویلفیئر کلینک لوگوں کو ویلکم کرتی ہے بہترین سہولیات کے ساتھ کہ جتنے بھی مریض ہیں وہ آئیں, ان کے فری میں ٹیسٹ ہوں گے, ادویات فری میں دی جائیں گی, اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں انسولین تو بھی بالکل فری میں دی جاتی ہے. جہاں شوگر پیشنٹ کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ دوسرے جتنے بھی امراض ہیں ان کے پیشنٹ کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے پھر کورونا آیا تو صورتحال ایسی ہوئی کہ ہم نے ایس او پیز کو بھی فالو کرنا تھا اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو ہیلپ بھی کرنا تھا. تو آن لائن مشورہ بھی اویلیبل ہے جی, ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں آن لائن. آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آن لائن بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اسکرین پر نمبر چل رہا ہے, اگر آپ نے جانا ہے کلینک, آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن نہیں مجھے جا کے اپنا چیک اپ کروانا ہے, تو جناب اس نمبر پہ کال کیجئے, اپنا وقت لیجئے, جو آپ کو وقت ملے گا اسی وقت آپ نے اس کلینک جانا ہے تاکہ ہجوم نہ بنے, لوگ زیادہ اکٹھے نہ ہو جائے, کیونکہ کورونا بھی ہے اور ایس او پیز کو بھی فالو کرنا ہے. ایک زبردست کام کیا جا رہا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتائیے, یہ فون نمبر پہ رابطہ کیجئے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس فلاحی ادارے کے لیے جو مکمل طور پر کام کر رہا ہے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ایک بڑی زبردست اسکیم ہے کہ آج کے دور میں جہاں اتنی مہنگائی ہے, اور اسپیشلی اگر آپ میڈیکل سٹورز پہ جائیں, بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں گرد و نواح میں جن کی افورڈیبلٹی کیپیسٹی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی, تو اس مہنگائی کے دور میں اس طرح کے فلاحی ادارے اگر فری آف کاسٹ ایک ٹرسٹ کی صورت میں کام کر رہے ہیں تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سٹیپس پہ مطلب گورنمنٹ کو ان کو فلی سپورٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ فری آف کاسٹ وہ شوگر کے ٹیسٹ اور جتنی بھی دوسری امراض ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ کو کووڈ-19 کی ایڈیشن ہوگی اس کے ساتھ, تو صورتحال مزید مطلب جو ہے نا وہ سنگین ہو گئی, اور اس صورتحال میں لوگ جو ہے نا وہ ہاسپٹلس کی طرف ظاہر سی بات ہے رش زیادہ ہو گیا. تو اس طرح کے فلاحی ادارے اگر ایڈ ہو گئے ہیں, اور مطلب ریگارڈلیس کہ وہ ایڈ ہو گئے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ, ٹھیک ہے, سو دس از ایکچولی وی کالڈ ون ون سچویشن. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی کنٹینیو رہنا چاہیے, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا ہمارے ہاں جو تھوڑا سا ایک تربیت کا شاید ایشو ہے کہ ہم لوگ اس کو پھر بلا وجہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ فری ہو رہا ہے تو اس کو میں ٹیسٹ جو ہے نا وہ کروانے چلا جاؤں, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ بینگ مطلب نیشن, عام آدمی کے طور پہ ہمیں اس کا پراپر وے میں جو ہے نا جہاں ہمیں ضرورت ہے وہاں ہمیں اس کے یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور ان کی جو دی گئی فیسلٹیز ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ پراپر وے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. زینب صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ سے اٹس اے گریٹ انیشیٹو. بس بڑا مشکل ہے اس زمانے میں کچھ مفت ہونا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے یقین کر لینے کا یار سچ میں مفت ہے. لوگ تو جب تک پیسے نہ دیں, ڈاکٹرز کی فیس زیادہ ساری, ان کو یقین نہیں آتا میرا علاج ہوا ہے. تو میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ ٹرسٹ ڈیزائن کریں, اور جو لوگ اس بات پہ محنت کر رہے ہیں, اپنی انرجی لگا رہے ہیں, اپنا پورا کا پورا ٹائم لگا رہے ہیں, ان کے پاس جائیں, اپنے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور علاج جو ہے وہ کہیں سے شفا آپ کی نیت سے آتی ہے, اور اگر کوئی دل سے آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی بات کو سنیں, اور اپنا جو اچھا جو ڈاؤٹ ہے اس کو لے کے کہ اچھا میں جاؤں گا فری آف کاسٹ ہے, پتہ نہیں کیسی ہائیجین کا کیا ہوگا, چیزیں ہوں گی, جائیں اور اپنا فائدہ اٹھائیں, دوسروں کو بھی فائدہ کریں. اور آئی سیکنڈ ون تھنگ جو سر نے ایڈ کی ہے, سر فاروق نے, کہ ڈونٹ گو لائک کہ ضرورت نہیں ہے تو چلے جائیں. پلیز دوسروں کا حق ضائع مت ہونے دیں, یہ زیادہ ضروری ہے. یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کا جو حق ہے اس کو استعمال کریں اور دوسرے کا حق کو ضائع مت ہونے دیں. بالکل. کاشف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو جب یہ اس ویلفیئر کی اوپننگ تھی تو ابھی میں یہاں موجود تھا, اور ڈاکٹر مختار صاحب بھی یہاں موجود تھے. بڑا یہ اس ٹائم ایسے ٹائم پہ ایسا انیشیٹو لینا ہیٹس آف, اور سب سے ضروری بات ہے کہ جن مقصد دل کیا گیا ان کے اللہ درجات بلند کرے. اس چھوٹی عمر میں ایک بہت بڑا فیملی کے لیے بہت بگ لاس تھا, ان کے لیے اللہ ان کو سب صبر بھی دے, پھر اس چیز سے وہ باہر نہیں نکل پائے. اصل میں جنید کی ساری اس کے ساتھ میرے ساتھ وہ سوشل سارے نیٹ ورک میں فالو کرتا رہتا ہوں, اور میں ان کے ساتھ مجھے ساری اپڈیٹس آتی رہتی ہیں, اور میں پوری کوشش کرتا ہوں آگے فارورڈ کرتا رہوں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا رہے. بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں استقامت دے, اور اس کو چلتے رہنا چاہیے, لوگوں کو فائدہ ملنا چاہیے, کیونکہ فائدے آج کل بہت کم ہے, نقصان زیادہ ہے. تو فائدے والی چیز اس میں اور اللہ اس میں اور فائدہ. بالکل ایسے. جی, کرکٹر پرفارم کر رہے ہیں انگلینڈ میں, پریکٹس کیسی جا رہی ہے, ٹیسٹ پریپریشن کیسی ہے کاشف؟ ہاں نہیں, ویری گڈ ہے, ویری گڈ ہے. میں کہوں گا کہ
अच्छी बात काशिफ की ये है कि पॉजिटिव चीज से शुरू होता है और नेगेटिव चीज में आ जाती है बात की आखिर में। नहीं, अच्छी चीज़ चल रही है क्योंकि पहले एक सरप्राइज़ मिल गया था जाते ही जी। कि पाकिस्तान के साबका कप्तान को साल बाद विदाउट परफॉर्म किए उनको टीम में शामिल कर लिया गया था और टूर पे जाके एक टीम का कप्तान बना दिया गया था। मेरे लिए बड़ा एक मजाक जोक की बात थी कि रादर आगे सोचने के लिए फिर बैक गेट लगा लिया। जी। अगर आप किसी नए लड़के को चाहो तो उसको सीखने का मौका मिले, उसको सीनियर कप्तान के साथ कुछ सीखने का मौका मिलेगा, सीनियर प्लेयर्स के साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़े टाइम पे इनको अकल आ गई, किसी ने यहाँ से अकल दी कि वो इंटरनेशनल लेवल में मजाक बन गया। अब उन्होंने फिर एक टीम का अजहर को और दूसरी टीम का बाबर को कप्तान बनाया क्योंकि बाबर T20 वनडे का कैप्टन है, अजहर टेस्ट टीम का कैप्टन है और दोनों को अपने अपनी टीम्स का पता है कैसे लेके चलना है और कहाँ किस मौके पर क्या करना है। टीम की बात बस सबसे की है कि अजहर अली बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बाबर आजम बड़ी अच्छी फॉर्म में है और मैं अभी आपको बता दूं कि आई थिंक बाबर आजम आपका फेवरेट खिलाड़ी है। नहीं, मैं पाकिस्तान में ना नहीं, फेवरेट होना अच्छी बात है, कोई अच्छा फेवरेटिज्म की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान में हर बंदा टैलेंटेड है, बाबर अच्छा स्टूडेंट है इसलिए मैं उसको कोट करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो बड़े की बात भी सुनता है और छोटे से कहता है अच्छा जी कर लाऊंगा, ठीक कह रहे हैं तो लेकिन उसको बदतमीजी नहीं करता। इसको पंजाबी में मीसना भी कहते हैं। नहीं, इसको कहते हैं क्वालिटी। उसकी माँ बड़ी अच्छी है। अच्छा ठीक है, बाबर बड़ी बात कर बाबर की ना आपको बताऊं, आपके इंसान से पता लगता था माँ कितनी चंगी है। बस मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें कवर कर दी इसमें। बाबर आप कहते हैं ना, आपने पहले बात की थी, चले मैं वो बात बता दूं कि जी कि एक दफा माफ करेंगे फिर चार माफिया करेंगे। इट्स ऑल अबाउट ब्रॉटअप। उस बंदे का वैसा ब्रॉटअप नहीं हुआ था जैसा आपका हुआ है, इसलिए माफ कर दो। अब ये जो बात कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटीज़ फिरी हुई हैं, आप पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाती हैं, पढ़ते हैं सब, लेकिन आपके सामने जो बंदा आप उसको देखें माफ़ कर दो यार, है ना, मेरा ज़मीन आसमान की परवरिश का फ़र्क है। अल्लाह तो छड़ दो, माफ़ करना, जो माफ़ करना जिसको आता है ना वो सबसे बड़ा इंसान है। एनीवेज क्रिकेट पे वापस आता हूँ मैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे वहाँ जो मेन की प्लेयर्स से मैंने पहले कहा कि आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पे नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी आपको खूबसूरत इंटरटेनिंग क्रिकेट देंगे। दोनों ही यंगस्टर हैं। पाकिस्तान टीम में आफ्टर महला एक डेकेड के बाद यंगस्टर वापस आए, वरना बाबे जाने नहीं छोड़ते थे। एक तरफ से वो लगा, एक तरफ से वो लगा, तीसरे बॉलर की बारी नहीं आ रही। अच्छा काशिफ, यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ एज अ फैन क्रिकेट की। ज्यादा नहीं देखती हूँ तब, लेकिन अब जब भी देखती हूँ तो मुझे एक चीज की कमी नजर आती है। जैसे वकार यूनुस का जिक्र कर रहे हैं, वसीम अख्तर का जिक्र कर रहे हैं, अगर तो शुएब अख्तर का जिक्र करें, वसीम अकरम का जिक्र करें, तो तब ना 11 स्टार्स होते थे, स्क्रीन पर आते थे, पता चलता था इनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होगी, ये इसी तरह चलते हैं, ये अच्छी बॉल कराते हैं, ये आउट करें। अब चीजें एक जो हमारा होता है मैच बहुत अच्छी जाती है, शाहीन अफरीदी हो या कोई भी बाबर आजम हो, अगले में वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, थर्ड में फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं, चीजें लेके नहीं चल रही, बैलेंस नहीं है। कंसिस्टेंसी पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट की जो क्रिकेटिंग कल्चर है ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तैयार होके नहीं आते। इम्तिहान में बैठना जरूर है लेकिन पर्चे की तैयारी नहीं होती। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वसीम वकार की आप बात कर रहे हैं, आजकल के शाहिद खान अफरीदी के बाद पाकिस्तान ने अभी तक सुपरस्टार अभी नहीं दिया। बाबर स्टार से सुपरस्टार बन रहा है। अब इसको इस टूर पे पता लगेगा इसने लेजेंड बनना है कि नहीं, क्योंकि जब आप परफॉर्म करना शुरू होते हैं ना आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। फिर आप मौके पे परफॉर्म करते हैं, अच्छी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं, फिर पता लगता है कि नहीं यार अब सारी जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले स्टार्स का आपके साथ, अब है फसली बटेरे। नेपोटिज्म हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, हर डिपार्टमेंट का। अगर मैं नेपोटिज्म जी होता चाचा मामा भतीजा, उसके बाद फेवरिज्म। पाकिस्तान क्रिकेट का खाना खराब कर दिया दो चीज़ों ने, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। ये दो चीज़ें पहले सिलेक्शन में ये आती हैं, उसके बाद टैलेंट की बारी आती है, उसके बाद परफॉर्मर की बारी आती है, उसके बाद फिर कोटे की बारी आ जाती है। ये 4-5 स्टेप्स के बाद ही बाबर आजम सेलेक्ट हुआ है। बाबर आजम तो टीम में आ ही नहीं रहा था, ना उसके पास सिफारिश थी, ना वो खूबसूरत था इतना, ना वो टैलेंटेड था, ना वो चीजें करता था जो दूसरे करते हैं। खूबसूरत मतलब नहीं तो खवातीन के लिए होता है ना। नहीं आप खूबसूरत, मैंने क्रिकेटिंग खूबसूरत क्या है, सोना नहीं किया मैं, यानी कि वो खूबसूरत वो नहीं था कि उन चीजों में वो आ नहीं रहा था जो सिलेक्टर जो मैनेजमेंट में चाह रहा था। वो इतना कुछ ने परफॉर्म कर दिया कि मजबूरी बन गई। हाँ जी। इसलिए सबसे बुरी चीज़ पाकिस्तान में फेवरिज्म और नेपोटिज्म, इसलिए हमारे पास स्टार हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। शाहिद खान अफरीदी के बाद मुझे कोई बता दे बंदा कि जी आज आपको पता पाकिस्तान का ओपनर कौन है, पता नहीं यार, कभी कोई होता है कभी कोई होता है। Exactly, सबसे बात यह है कि नहीं पता होता है, कम से कम 5-6 साल का डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस दबा के मेहनत हो,
डोमेस्टिक के 50-60 फर्स्ट क्लास से गेम्स हुए, डोमेस्टिक के T20 वनडे के मैचेस के परफॉर्म हो, फिर उसको तैयार करके इंटरनेशनल लेवल पे लेके आओ कि उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, अपने मामू चाचू को नहीं करना। फिर जाके अबू चाचू का बेटा भी अच्छा परफॉर्म करने वाला हो और उसमें ये टैलेंट हो, तो इसमें कोई ये मामू को चाहिए ना कि उसके साथ मामू का नाम लगा है, ये चाचू को चाहिए उसके साथ चाचू का नाम लगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन डबल होती है, लोगों ने मामू चाचू को खेलते देखा हुआ है, उसको नहीं देखा हुआ। अगर वो डायरेक्टली आएगा ना एज ए परफॉर्मर आएगा, अच्छा यार के ऑर्डिनरी सा प्लेयर है, वेरी गुड यार, अच्छा लग रहा है, अच्छा खेलता हुआ लग रहा है, लोग उसको इंजमाम में देखेंगे, उसके अंदर बड़े प्लेयर को देखेंगे, इसलिए फिर नाम आ जाता है पर्ची या सिफारिशी का। थैंक यू, अपने मामू चाचू का नाम भी बता दिया। हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि जी सबसे जरूरी चीज है कि नेपोटिज्म फेवरिंग से पहले आप पाकिस्तान को रखें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे काशिफ साहब बता रहे हैं, अंदर की चीजें भी, प्रैक्टिस भी बता रहे हैं कि किस तरह से आपने परफॉर्म करना है। जनाब, हमारे यहाँ स्टूडेंट की बड़ी विश होती है जब वो पढ़े होते हैं ना कि हम किसी फॉरेन कंट्री में अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री हासिल करें, तमाम लोगों की होती है जब वो स्टूडेंट होते हैं। सही है। कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे स्टूडेंट के पास? अच्छा, इसमें ना 3-4 बड़े क्रिटिकल से पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है और उनके टीचर्स को भी उनको गाइड करने की, या जो उनके सीनियर ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटीज अवेल कर चुके हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि आप प्रॉपर उस पर जो है ना वो टाइम लगाएं, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा स्टूडेंट जो है ना वो उसने प्रॉपर होमवर्क किया नहीं होता और वो अप्लाई कर देता है और वो जो चीज़ें हैं सारी वो उसकी रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं। इसमें 3-4 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। नंबर 1 इसमें ये है कि जब स्टूडेंट बाहर की यूनिवर्सिटी में जहाँ भी वो अप्लाई कर रहा है, सबसे पहले वो उसकी जो क्राइटेरियाज हैं, अगर आप बाहर की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी को सर्च करें एडमिशन पे जाके, तो वहाँ पे उन्होंने PDF गाइड बाकायदा वो होती है, उसको आप डाउनलोड करें और वो 8 से 10 पेजेस का बड़ा कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन होती है। हमारा मसला जो है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट का, अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं चूंकि बहुत ज़्यादा यूज्ड हूँ इस तरह की ट्रेनिंग करवाने में भी, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर मैंने पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वेरी गुड, तो साउथ पंजाब में भी, सरगोदा साइड पे भी, अपना रहीम यार खां वगैरह तक जाके, जहाँ पे ना अपनी यूनिवर्सिटी में भी स्पेशली, वहाँ पे जो चीज़ स्टूडेंट का भी फीडबैक लिया तो वो ये क्या है कि वो जो 10 पेज की जो गाइड उन्होंने दी हुई है ना कि ये प्रॉपर स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो नहीं करते, रिगार्डलेस कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका जो CGP है, जिन्हें हम ग्रेड्स या परसेंटेज कहते हैं, जो उनकी ओवरऑल एवेल्यूएशन है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, यानी उनकी जो डिग्री की वैल्यू है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन उनको वो जो अप्लाई करने वाली जो चीज़ें हैं ना, ऑन द कंट्रेरी, अगर आप बाहर, मतलब आपका इस तरह से, वो मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है वहाँ पर, पढ़ाने का भी मौका मिला, वहाँ दूसरे कंट्री से जो लोग आते हैं, अब आपको थोड़ा सा इसमें स्मार्ट होना पड़ता है। जब आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरनेशनल कंपटीशन है, इट्स नॉट अमंग, मतलब विद इन पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना इसमें वो है कि आपकी जो CV है वो डायरेक्टली हिट कर रही हो फॉर व्हाट यू आर अप्लाइंग। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जो अनफॉर्चुनेटली बहुत मतलब अच्छी CGPA परसेंटेज होने के बावजूद जो लैक करते हैं वो पॉइंट, वो ये करते हैं, वो हर जगह वही CV फेंकते जाते हैं। भाई मैंने 20 जगहों पे अप्लाई करना है और मैं 20 जगहों पे वही CV फेंक। अब एक जगह पे आपकी जो डिग्री है वो एनर्जी इंजीनियरिंग में है, एक जगह पे आपकी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, एक जगह पे आपका प्रोफेसर, मतलब आपकी सब फील्ड भी जो है ना वो डिफरेंट है। तो आप अपनी CV के अंदर अपनी जो क्वालिटीज हैं थोड़ी सी उस तरह से चेंज करें, उसके ऊपर टाइम लगाएं और उस CV को प्रूफ रीड करवाएं अपने सीनियर से, अपने टीचर से, या आपके कोई दोस्त अगर उस यूनिवर्सिटी में। थोड़ा रियलिटी की तरफ आते हैं। हम वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जॉब नहीं मिलती, लेकिन CV हम उनकी बनाते हैं कि ज़ैनब साहिबा आपके पास CV पड़ी हुई है, मुझे मेल कीजिएगा, मैंने अपना नाम चेंज करके नीचे सिर्फ वो चीज़ों में अपने ऐड करके सेंड करनी है, और अगर पॉसिबल है तो ज़ैनब साहिबा अपने ही ID से कर दीजिएगा। अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा ना वो मतलब पार्शल सा डिसएग्रीमेंट है इसमें एक बड़ी जो मेजर चीज़ है ना वो ये है कि अगर आप हायर एजुकेशन लेवल पे देखें ना, किसी भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे 2 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं हर डिग्री प्रोग्राम में, कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से, ठीक है। और वो पहले जब हम स्टूडेंट थे तब वो एक होता था, तो उसमें ये कंटेंट है उसका सारा कि किस तरह से कवर लेटर लिखना है, किस तरह से CV बनानी है, किस तरह से आपने जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से लिखनी है, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है उसको कन्विंस कैसे करना है, बहुत लंबी ईमेल नहीं लिखनी। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को एज अ कोर्स पढ़ाई जाती हैं। मतलब एक चीज़ हो ना कि उनको एज अ गाइड वो बताई गई हैं तो वो इम्प्लीमेंट करें ना करें, ये एज अ कोर्स उन्होंने पढ़ी है सारी। हाँ, अगर उसके बावजूद ये ऐसा करते हैं तो इसके लिए वो वही है कि खुदा ने उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको के हाल उसको आप अपनी हालत के बदलने का, ठीक है। तो ये हमें
ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ اس رویے کو تبدیل کرنا اس کا ہوگا. مطلب اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپنے ٹیچر سے یا کلاس ٹیچر یا جن سے آپ کی بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے, کیونکہ ایک ٹیچر فیوریٹ ہوتا ہے نا, ان سے رائے لیں. اور اس سے میں اگلی بات بتا دوں کہ اگر آپ کو فرض کریں ٹیچر نہیں ملتا تو اگین جیسے میں نے پہلے بات کی تھی, آپ یوٹیوب کریں, آپ گوگل کریں, یو ول گیٹ ایوری تھنگ, یو ول لٹرلی آپ ٹائم اسپینڈ کریں. مطلب اس میں 2-3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں نا, وہ ہے آپ کی سی وی, ٹھیک ہے, آپ اس میں دیکھیں لوگوں کی سی وی دیکھیں کہ جنہوں نے وہاں پہ اپلائی کیا, ان سے تھوڑی سی گائیڈ لائن. اس کے علاوہ کور لیٹر کہ کیسے, اب آپ کا سی جی پی اے 3.5 ہے یا آپ کی پرسنٹیج 90% ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا وہ اسکائپ پہ انٹرویو لیتے ہیں, وہ آپ سے جنرل کوشچن کر رہے ہیں, آپ کو وہ پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ ٹیکنیکل نہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنیکل یہ 3.9 سی جی پی ہے, لیکن جنرلی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ, بینگ انجینئر ہیں یا سائنٹسٹ ہیں یا واٹس ایور آپ جس فیلڈ میں بھی اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, آپ کی سافٹ اور ہارڈ اسکل جس کی آپ نے شروع میں بات کی تھی, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے, یہ آپ کی سی جی پی اے یا پرسنٹیج ہے, تو آپ ڈیلیور کیسے کرتے ہیں, یہ آپ کی وہ سافٹ اور ہارڈ اسکلز ہیں بیسیکلی. یہیں سے زینب صاحبہ کی بھی رائے لیں گے, کیونکہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں سافٹ اینڈ ہارڈ اسکلز پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے کیا جا رہا ہے. میم سافٹ اسکلز کیا ہیں, سیکھنے سے آ جائیں گی سافٹ اسکلز؟ میم سافٹ میں اسکلز بہت سی سیدھا سوال کر دیتی ہوں, لیکن ریالٹی یہ ہوتا ہے نا. اچھا, سافٹ اسکل کی ایگزامپل بالکل ہم پیشنس سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وی لرن پیشنس ود دا پیسج آف ٹائم, ٹھیک ہے. ایک چھوٹا بچہ, اس کے اندر پیشنس ڈیزائن کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. میں خود اگر کہیں کام شروع کرتی ہوں, جیسے سر نے بھی بات کی کہ ہم جب کہیں اپلائی کرنے لگتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ نے بھی کہا سی وی مانگ لیتے ہیں, چلو سی وی بھیج دو. دوسری ایک چیز آتی ہے کہ مانگ لیا, یار وہ ذرا مجھے بھیجنا تو صحیح, آپ نے کیسے اپلائی کیا تھا, طریقہ بتا دو کیسے اپلائی کیا تھا. ایسا ہوتا ہے نا, پیپل ڈو دس, وی نیور گو فار دا ویب سائٹ. سر نے پہلے کہہ دیا وہاں ایک اچھی خاصی پی ڈی ایف ڈیٹیل ہوگی, اگر آپ اس پی ڈی ایف ڈیٹیل کو پڑھیں وہ آپ کو آپ کا کام کرنے کے لیے ہیلپ کرے گی. دس از وٹ سافٹ اسکل از. آپ اپنے کام کو باہر نہیں کیا, اور یہ آپ سیکھتے ہو غلطیوں سے, اس کو آپ کر کے سیکھتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ والی بات جو بھی سر کہتے ہیں کور لیٹر کی, کور لیٹر بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی آپ جیسے کہ سافٹ اسکل سیکھتے ہیں, ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. کور لیٹر از ایکچولی جس میں آپ اپنے آپ کو سیل کر دیتے ہو کہ میں کیا 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 کام میں کر سکتا ہوں. نو ون نوز کہ آپ جو ہے آپ نے سی جی پی اے کس طرح لیا, آپ کی کتنی بہتر اسکلز ہیں, وہ جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہو تب پتہ لگتا ہے. مگر آپ کا فرسٹ امپریشن وہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور وہ کمیونیکیشن. بڑے لکی ہیں آج کل کے بچے جن کو ان کے کورس میں, ان کے سلیبس کے اندر وہ سب انڈالج ہے کہ وہ کورسز پڑھائے جاتے ہیں. آئی ریمبر ایٹ میٹ اینڈ مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایسا کوئی کورس پڑھا ہو. ہاں مگر تھینکس ٹو جی ایم سے وہاں پہ ہوتا تھا کہ خاموش رہنے والا اسٹوڈنٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اتنا تمیزدار ہے, بولتا ہی نہیں ہے پوری کلاس میں. اوبیڈینس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, بٹ تھن لائن ہے اوبیڈینس میں اور آپ کی شائنس میں. آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اوبیڈینس کے پیچھے چھپ نہیں جانی چاہیے. آپ کو اگلے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, اپنی بات کو رکھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم سارے یہاں بیٹھے, ہمارا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو, مگر بات تو کہنی چاہیے, بات کرنے کی. یہاں پہ مجھے ایک بڑی پازیٹیو بات جو ہے میں ایڈ کرنا چاہوں گا بیسیکلی, وہ یہ اس میں ٹیچر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل کلاس میں جو 50 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں 40 ایسے ہیں جو بولنا نہیں چاہتے, وہ شائی ہیں, وہ ڈر رہے ہیں کہ شاید میں ایسی بات کو کہہ دوں گا کہ میرے ساتھ والا کیا سمجھے گا. اب یہاں پہ اب یہ ٹیچر, مطلب میں جب اسٹوڈنٹ تھا شاید میرے میں بھی یہ چیز تھی, ٹھیک ہے, لیکن جب میں ٹیچنگ میں آیا, میں نے ٹریننگز لی, انٹرنیشنل ایکسپوجر آیا, اس طرح کی چیزیں دیکھی, وہ کنویں سے باہر آ کے دیکھا ان چیزوں کو, تو میں نے یہ فیل کیا کہ کلاس میں اسٹوڈنٹس کو رینڈملی آپ جو ہے نا وہ اٹھائیں, سامنے لے کے آئیں. اس میں وہ فار دا ٹائم بینگ شاید آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی, مجھے اٹھا دیا, لیکن اس میں وہ کانفیڈینس آنا شروع ہوتا ہے. یعنی کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو برائٹ ہوتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں, ایک گھر سے بھی ہوتی ہے نا کہ وہ بولنا بہت آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بچے اب اسپیشلی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں, ہماری یونیورسٹی کی ایج جو ہے وہ مور دین 100 ایئرز ہے, وہاں پہ 70% اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا, مطلب کافی کمپیریٹیولی میں بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہاں, تو ان کی یعنی جو ٹیکنیکل ایبلٹیز جو ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں, لیکن ان کو بولنا نہیں آتا. اس کے لیے جو ٹیچر ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان میں سے جو چھپا رستم ہے نا وہ نکالنے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرے ان کو جو ہے نا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اسٹوڈنٹ ایسا ہے, شاید اس کو میں بلاؤں گا نا یہ بہت زیادہ نا فیل کرے گا, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو سیپریٹ بلائیں, اس سے شیئر کریں کہ یار اپنا ایشو بتاؤ. اور اسی طرح جو آپ نے بات کی نا کہ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک فیوریٹ ٹیچر ہوتا ہے, اور
ٹیچر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ بینگ اے ٹیچر ہماری یہ ایک کہہ لیں کہ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم اپنا وہ رول پلے کریں. یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں نہیں بات کر پا رہا ہے یا وہ آپ کو فیل ہو رہا ہے, کیونکہ ٹیچر کو فیل ہو جاتا ہے یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا نہیں کہہ پا رہا, آپ اپنے آفس میں بلائیے, بلکہ کیفے میں بیٹھ کے 2 کپ چائے بھی پی لیجیے, ایک اچھی کمیونیکیشن بھی آپ کی ہو جائے گی. لیکن اس میں لحاظ, دوستی, ٹیچر ہم کہتے ہیں نا جی پیرنٹس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے, ٹیچر کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے, دوستی کی بھی کوئی کرائٹیریا ہے, ایک لحاظ جو ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے, وہ ختم نہیں ہونا چاہیے آپ کا. اور یہ رسپانسبلٹی ہے ٹیچر کی, کیونکہ اسٹوڈنٹ نے تو ظاہر سی بات ہے کوشش کرنی کہ میری دوستی بنے. آپ اچھا دوست بنے ان کے ساتھ, جہاں تک ان کی جو ایک ٹیکنیکل یا جو ان کی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ ہیں اس حوالے سے ان کو گائیڈ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ٹھیک ہے. تو اور ان میں بیسیکلی وہ جو چیزیں ہیں نا کہ ان میں انہیں کہیں کہ سیلف موٹیویشن جو ہے نا, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ریئلائز کریں. اس کی ایگزامپل سب سے زیادہ آپ کے گھر میں ملتی ہے, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ بات بھی کہہ دیتے ہیں, آپ وہ عزت کو بھی مینٹین رکھتے ہیں, آپ کی وہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے. کاشف صاحب واپس آتے ہیں کرکٹ میں, اور جناب ٹیسٹ میچ کی تو آپ نے بات کی, کلب کرکٹ کے کچھ نئے رولز آئے ہیں, پہلے تو ان کے بارے میں بات کریں گے, پھر اس کے بعد پروٹیسٹ جو ہوا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں جی, کلب کرکٹ کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا سارا سیٹ اپ چینج ہوا ہے. نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو ہائی پرفارمنس سینٹر بنا دیا گیا ہے, اچھی چیز ہے, اچھی طرف جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک کلب کرکٹ کے لیے پورے پاکستان کے لیے کوئی نئے رولز اینڈ ریگولیشن کیے ہیں کہ جی کہ جس میں سے ایک بڑی مذاق والی بات ہے کہ ہر کلب کے پاس اپنا گراؤنڈ ہوئے گا, 3 پریکٹس پچز ہوئیں گی, انڈر 13 کی انڈر 16 کی ٹیم ہوئے گی, جونیئر کی ٹیم ہوئے گی اور ایک سینئر ٹیم ہوئے گی, اور پیڈ کوچ ہوئے گا. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اگر میں لاہور کی صرف بات کروں, کراچی کی بڑے سٹیز کی بات کروں, تو مجھے بتائیں کہ لاہور پورے میں 30 کرکٹ گراؤنڈز ہیں اور 136 ووٹڈ کلب ہیں, رجسٹرڈ 190 کلبز ہیں. اب 30 گراؤنڈ میں کتنے کلب اکوموڈیٹ ہوئے مجھے بتائیں. یہ تو کرکٹ بڑھانے کے بجائے ختم کی جا رہی ہے. ابھی لاک ڈاؤن کے بعد 6 منتھ سے کرکٹ ہوئی نہیں ہے, ڈومیسٹک بھی نہیں ہو رہا. اسکول, کالج, یونیورسٹی اور ڈسٹرکٹ کرکٹ پہلے ہی فارمیٹ میں بند کر دی گئی ہے. تو اب کس طرف جا رہے ہیں یہ میری سمجھ سے بالکل سمجھ نہیں آ رہا. بجائے یہ کہ مزید کرکٹ بڑھانے کے کہ آپ گراؤنڈز دیں, پارکس کو گراؤنڈ میں تبدیل کریں. اتنے ہمارے پاس بڑے پارکس ہیں, اس کو ایک گراؤنڈ بنا دیں, پلے گراؤنڈ بنا دیں. اور پارکس میں چلے جائیں, وہاں ہوتا ہے جی وہاں پہ کھیلنا منع ہے, پھول نہ توڑیں, یہ نہ کریں, بال گیم. آپ نے انگلینڈ میں دیکھا ہوگا, نو بال گیم ہیئر, وہاں پہ اتنا لکھ کے لگایا تھا کہ جی گو ٹو دی گراؤنڈ, گراؤنڈ میں جاؤ, پلے گراؤنڈ میں جاؤ, لیکن یہاں پہ کھیلنے کا نہیں ہے. تو لیکن بات ساری آ جاتی ہے کہ یہ رولز ہیں نا, مجھے بالکل بھی اور کسی بھی ایکس کرکٹر کو, کرنٹ کرکٹر کو, آفیشل کو یہ پسند نہیں ہے. گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں. کچھ گراؤنڈز میں ہمارے سڑکوں کے سامان پڑا ہوا ہے, اور ایک کہیں پہ وہ بنا دیے گئے ہیں کہ جی وہاں پہ خوبصورت پارک بنا دی گئی. منٹو پارک تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. منٹو پارک میں ایٹ اے ٹائم 18 کلبز پریکٹس کرتے تھے, اور وہاں سے ابو 30 سپر سٹارز اور 9 کیپٹنز منٹو پارک نے پاکستان کرکٹ کو دیے ہیں. تو اس کو آپ نے ختم کر دیا, اس کے یہ ختم کر دی, نو پرابلم. اس کو ٹائم کی کوئی نیڈ ہوئے گی, چینج ہوئے گی, لیکن آپ نے اس کو آلٹرنیٹ دیا کیا کرکٹرز کو, یہ سمجھ سے باہر ہے. اور نیا رول آ گیا ہے کہ جی کلب کرکٹ کے یہ جو رولز ہوئیں گے, اور وہ بالکل بھی ٹوٹل گراؤنڈ 30 ہیں, کلب تو 136 ہیں. اس حساب سے اندازہ لگا لیں. اور سارا جتنا بھی خلقہ احباب ہے کرکٹ کا, سب اس وقت تھوڑا سا پریشان بھی ہے, خاص طور پہ جو کوچز جو جن کا وے آف ارننگ ہے وہ بڑے پریشان ہیں کہ ان کے لیے بالکل ہی ان کا جو آگے ان کا فیوچر ان کو بنانا ڈارک نظر آ رہا ہے. لہٰذا اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑی ایک خاص پرسنل ریکویسٹ بھی ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرکٹ, کہ پلیز اس میں تھوڑا چینج کریں, کیونکہ بڑے سے لوگوں کا نا روزگار اس سے. اور ایسے ایسے کچھ کوچ ہیں جو رات کو رکشہ چلاتے ہیں, اور وہ صبح آپ کو اکیڈمی مارننگ میں کرتے ہیں, ایوننگ میں کرتے ہیں, دن میں 3 گھنٹے سوتے ہیں, اور پھر رات کو رکشہ چلاتے ہیں. اور ایسے کوچ ہیں جن کا نام نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو سٹار پلیئر تیار کر کے دیتے ہیں. کیا بات. تو لہٰذا وہ پھر کہاں جائیں گے؟ اگر جیسے چھوٹے چھوٹے جو ایک پلاٹ میں کلب ہے, تو وہ اگر ختم کر دیا گیا تو یہ کافی روزگار ختم کر دیا جائے گا. تو لہٰذا میں تو اس چیز پہ ہوں کہ جو ابھی ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی گئی ہے, ایسوسیشنز, ریجنز ختم کر دیے گئے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کا فارمیٹ تھا کہ 24 ٹیمز ایک ٹائم پہ فرسٹ کلاس ڈومیسٹک فارمیٹ کا حصہ ہوتی تھیں, اور لیکن اب نیا فارمیٹ آیا ہے کہ صرف 6 ٹیم جو ہیں فرسٹ کلاس کھیلیں گی. وہ میری تو بالکل ایک ڈاکٹر صاحب اگر اپنا انٹرنیشنل ایکسپیرینس UK میں ہے, وہ اگر اس کو بیچ میں لے کے آئیں, اگر جو میں بات کر رہا ہوں اس میں سوچیں گے کہ آسٹریلین اور انگلش فارمیٹ پاکستان میں لے کے آئے گئے ہیں. ان کو ہائی کمانڈ نے کہا جی کہ میں آسٹریلین فارمیٹ دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں. میری بس یہ ہے کہ جو میری پرسنل ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرکٹ کہ آسٹریلیا کی آبادی ہے 6 کروڑ, پاکستان کی آبادی ہے 22 کروڑ. ان کو ویلے رہنے کے پیسے ملتے ہیں, ہمیں ویلے رہنے کے پیسے نہیں ملتے.
वहाँ पे एक बंदा भी कमाए तो वेल गुड इनफ होता है, हमारे यहाँ पे 10 कमाए फिर भी पूरा नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब क्रिकेट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें एक बहुत ही ज़रूरत है इस वक्त कि हम लॉकडाउन के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इतने बड़े स्कूल में नाम नहीं लेना चाहता कि जिनके बिग नेम्स हैं उनके क्रिकेट की टीम्स थी और उन्होंने कोच रखे हुए थे अच्छी पे, और 4-5 महीने से उनको पे ही नहीं मिली, उनको सैलरीज नहीं मिली, उनको पे ही नहीं किया गया। कोई पूछने वाला नहीं क्यों, यानी कि दो टीचर्स को मिल रही हैं, स्टूडेंट्स भी फीसें जमा करवा रहे हैं, पेरेंट्स भी, लेकिन स्पोर्ट्स को क्यों किया जाता है? Exactly. जो जितने भी स्पोर्ट्स के कोचें, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जितने भी गेम्स के हैं, ये मेरे लिए तो बड़ी, मेरे जितने भी जो मेरे दोस्त डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में वो लगे हुए हैं, पेड कोच लगे हुए हैं, वो बेचारे 4-5 महीने से इंतजार कर रहे हैं। और जहाँ पे जो बिग अकेडमीज हैं, जहाँ पे एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, जो सुपरस्टार बनता है वो 3-4 साल में अपनी अकेडमी खोल लेता है कि जी ये फलां सुपरस्टार क्रिकेट अकेडमी, वो भी पैसे नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पे भी अकेडमी खोलने का रिवाज है, एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज्यादा अकेडमीज खुल गई हैं। सर, इनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। हर गली, हर मोहल्ले में एक अकेडमी है जिसमें बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ने वाले बैठे हुए हैं। बड़े स्कूल्स की फ़ी, फिर ये अकेडमी की फ़ी, अगर चले बड़े स्कूल में नहीं भी पढ़े फिर भी आप नॉर्मल स्कूल में भी पढ़े तो उसके बाद अकेडमी में जाना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसी कमियां रह जाती हैं क्लास लेक्चर में जिन्हें पूरा करने के लिए? आपने जैसे जिक्र किया था गूगल इट, कि अगर कोई चीज़ रह गई तो आप गूगल से समझ सकते हैं, तो ज़रूरी है अकेडमी। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है ना कि गूगल की ट्रेनिंग प्रॉपर करवाई जाए। मतलब अगर मैं ये समझूं कि मैं इस लेवल पे गूगल और एक स्टूडेंट के लिए गूगल, ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस होगा यूज़ करने में, अंडरस्टैंड करने में। अच्छा, जो अकेडमीज का कॉन्सेप्ट है ना, स्पेशली स्कूल और कॉलेजेस लेवल पे, इसको जो है ना, अब ये देखें ना कि उन स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो वही टीचर पढ़ाते हैं और वही अकेडमीज में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी होता है कि आप अपनी क्लास के टीचर के पास अकेडमी पढ़ना, हाँ, उसकी वो नीड वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ये उसी तरह ही है जैसे डॉक्टर हैं, हाँ जी, वो सरकारी अस्पताल में जब तक तो प्राइवेट में आएंगे, मेरा जो यहाँ प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे आ जाए। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली हमने, जैसे मैडम ने शुरू में बात की थी कि हर चीज़ को बिजनेस बना लिया हुआ है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो वो जाहिर सी बात है उसमें आप जो आउटकम आप उसमें चाह रहे हैं वो उस तरह से नहीं आता। तो नेशन जो है ना, वो जो स्टैब्लिश होती हैं, आप अगर गोरे का सिस्टम देखें या डेवलप रीजन जितना भी है दुनिया में उसका देखें, तो उन्होंने इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया पहले और फिर बंदों को उसके अंदर लेके आए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि बंदा आता है तो वो सिस्टम उसी हिसाब से चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे मतलब आप क्रिकेट की बात कर रहे थे तो हेड कोच आए हैं या जो भी आए हैं, वो चाचे मामे आ गए, व्हाट्सएवर, मतलब आप किसी भी साइड पे ये देख लें तो। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो आप जिसे हम कह देते हैं ना कि फेवरेटिज्म है या अपने, अच्छा ये बुरी चीज़ नहीं है। मैडम ने एक बात किया था, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो जो रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए ना, जो एक टैलेंटेड के लिए रह जाता है, हाँ, नेपोटिज्म फेवर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है परफॉर्म करने का। तो जो दूसरे बेचारे उसको ढूंढते ही रहते हैं, नेपोटिज्म फेवर से उसको मिल जाता है कि उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है परफॉर्म करने का। पहले सुपरस्टार्स तैयार होते थे, आके परफॉर्म करते थे, ये वो लोग हैं जो टीम में रह के प्लेयर बनते हैं। तो वो ये जो चीज़ है ना कि बेसिकली आपको ये जो चीज़ है ना कि अगर हम वो जो बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया जाए, सिलेबस सारा सेम कर दिया जाए, और वो जो टीचर्स हैं, अच्छा इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना कि आपके प्राइवेट स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के जो टीचर हैं उनके फाइनेंशियल बेनिफिट, उनके जो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे इंसेंटिव वो डिफरेंट हैं, गवर्नमेंट वालों के डिफरेंट हैं। मतलब ये जो जब सिस्टम में आप इवन आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में डिफरेंट सिस्टम है, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन में बीपीएस सिस्टम है, टीटीएस सिस्टम है, हायर एजुकेशन ने वो इंट्रोड्यूस करवाए। तो जब तक ये डिफरेंट सिस्टम्स रहेंगे ना, आप में ज़ाहिर सी बात है जब सिस्टम डिफरेंट है तो उसके आउटकम भी जो है ना वो उस हिसाब से डिफरेंट होगी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर रिसोर्सेज को इक्वलिटी जो है ना रिसोर्सेज में, वो कैसे आ सकती है? एक बंदा बलोचिस्तान में बैठा है, एक बंदा लाहौर में बैठा है, ठीक है, एक बंदा आपका वो मतलब कराची साइड पे बैठा है, एक बंदा जो है ना वो किसी मतलब वो गांव में बैठा है, विलेज में बैठा है। तो ये मतलब शायद इसमें हमारा भी बहुत ज़्यादा रोल है और गवर्नमेंट का भी रोल है। वो जिसे कहते हैं ना कि आप अभी हम में से किसी ने बात की थी कि आप में जो है ना वो शायद मैडम बात कर रही थी कि मुझे मौका मिले तो मैं इसमें ये करूं। अच्छा, मैं इसमें मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मैं ये कहता हूं कि मौका एक रेडी वाले के पास भी है, मौका एक स्टूडेंट के पास भी है, मौका मेरे पास एज अ टीचर भी है। मेरी क्या ऑडियंस है, मैंने उसमें चेंज की कोशिश करनी है।
آؤٹ کم یہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں, اور یہ ہیومینٹی کا پرنسپل ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, یو آر گیٹنگ ریوارڈ فرام سم ویئر یو ڈونٹ نو ایکچولی, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایون ایک اگر سڑک پہ بھی کھڑے ہیں, کنڈکٹر ہیں, ڈرائیور ہیں, ریڈی بان ہیں, آپ استاد ہیں, کسی بھی شعبہ, آپ کے پاس اپرچونٹی ہے اور یہ ٹائم گزر جانا ہے, ٹھیک ہے. مطلب آلدو وی ڈونٹ امپلیمنٹ اٹ ان ٹرو اسپرٹ, ہم باتیں کر جاتے ہیں, بہت ساری کرتے ہیں, تو اس کی بھی وجہ ہے کہ آپ جیسے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ اس طرح سے چلے ہوتے ہیں. تو جیسے مسجد میں جائیں نا, تو آپ کو وہ امام خطبہ دے رہا ہے تو آپ کے اوپر وہ اثر بھی رہتا ہے, اور آپ مسجد سے باہر نکل کے اسی کا اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ مطلب ویسے بھی ان جنرل نیگیٹو کی طرف اٹریکشن ایک نیچر کا پرنسپل بھی ہے, لیکن یہ اپرچونٹی ہمارے پاس ہر وقت ہوتی ہے. بالکل آپ اگر کسی نیگیٹو چیز میں سے بھی پازیٹیو نکالتے ہیں نا, دین یو آر سکسیسفل ہیومن. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے. زینب صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی. زینب صاحبہ واپس ہم آپ کی بات پہ آتے ہیں, آپ کی اپرچونٹی اگر آپ کو ملے تو آپ یہ چیزیں چینج کرنا چاہیں گے کیونکہ اس میں کمی نظر آتی ہے آپ کو. زینب صاحبہ آپ کو لگتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم یا ایجوکیشن کو چلانے والے یا اسکول مالکان یہ ہونے دیں گے, یہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں چینج جو ہے نا وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتا ہے. بڑی چیز کو آپ کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے, پہاڑ کو تو نہیں گرا سکتے, مگر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہیں ان کو ہلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ اکیڈمی سسٹم کی بات کریں, ٹیوشن سسٹم کی بات کریں, اس کے دو بہت بڑے عناصر ہیں جو مجھے لگتا ہے. پہلا یہ کہ پیرنٹس آر لیسٹ کنسرن, دیور لائک کہ ہم پیسے دے دیں گے, ہمارا بچہ جا کے سارا کچھ اپنے اندر لے کے آئے, ذمہ داری دوسرے کے اوپر, ٹھیک ہے. پہلے تو اپنی ذمہ داری کو خود اٹھانے کی ضرورت ہے. اس سے دو چیزیں ہوں گی, آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچے سے بہتر ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ وہ فزیکلی, مینٹلی اور اسپرچولی کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, آپ اس کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہو. وہ یہ نہیں ہوا کہ 4 سال کی ڈگری کے بعد پھر یہ کہے گا ابا جی آپ نے انجینئر بنا دیا, مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا, ٹھیک ہے. اماں آپ کہہ رہی ہیں کہ فلانے سے شادی کرنی تھی, مجھے تو وہ اچھا لگتا تھا. آپ کا ڈیسیژن میکنگ جو پوائنٹ ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا اگر آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے. صرف ٹیچر کی ذمہ داری یا کسی انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کسی انسان کو بنانا, اس کے ساتھ ساتھ میری سر کی ذمہ داری یا پھر ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بتائیں کہ گراؤنڈز ہونی چاہیے. وہ جو بندہ اس سسٹم کا پارٹ ہے یا اس سرکل کا پارٹ ہے, سرکل تبھی کمپلیٹ ہوگا جب ہر بندہ اپنا پورشن ڈالے گا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کنیکٹ آل دا ڈاٹس, کہیں نہ کہیں لوپ ہولز رہ جائیں گے جو کہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک تو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت. دوسرا ہے کہ تھنگز ہیز چینج. جیسے کہ میں مائکروسافٹ جو ہے سر جس کی بات کرتے ہیں, آئی ایم رجسٹرڈ ٹیچر ود مائکروسافٹ انوویشن. سو وہاں پہ ایک چیز میں نے سیکھی, اور ہمارا سیکھنا کم ہے, مسئلہ ہی سارا یہاں پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اکیڈمی جانا پڑتا ہے کیونکہ کلاس میں آپ کا کورس یا کانٹینٹ کور نہیں ہوتا. اگر آپ بیک اینڈ سے دیکھیں کہ آپ ایک دن پہلے فلپ کلاس رومس والا پروسیس یوز کریں, اگر چھوٹے سائٹ سے بھی اسٹارٹ کریں, اسپیشلی چھوٹے بچے جن کو آپ اتنا برڈنائز کر دیتے ہیں, گھر پڑھ رہے ہیں, ٹیوشن جا رہے ہیں, گھر آ کے پھر ہوم ورک کر رہے ہیں, اتنا کچھ, مطلب کہ آپ ان کو پہلے سے ایک پورشن آف ایجوکیشن دیں ویڈیو کی فارم میں, ان کو ڈفرینٹ گیجٹس کی فارم میں, گیمز کی فارم میں. اگر وہ اس کو پہلے سے تھوڑا سا کر کے آئیں تو کلاس میں آ کے ان کا جو پورشن آف ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے صرف اور صرف مجھے وہیں پہ پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پری پلاننگ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. کہیں بھی اگر یہ شو بھی ڈیزائن کی تو پری پلان کیے نا, کس کو بلانا ہے, کیسے بلانا ہے, ہم کن ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں, ہمارا آپس میں کنیکشن ڈیزائن ہو جائے. جیسے سر ابھی گراؤنڈس کی بات کرتے کہتے ہیں کہ اگر نیشن بلڈ کرنی ہو تو 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو چوز کرنا پڑے تو کیا کرو گے. ایک آپ کے پاس ہے کہ ایک ہی جگہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ ایک اچھا پارک ڈیزائن کر دیں یا ایک لائبریری بنا دیں, تو آپ کیا کرو گے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جب میں نے جو ریسرچ کیا, میرے اپنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی پارک بنائیں گے, فزیکل ہیلتھ ضروری ہے. پھر کچھ کہتے ہیں لائبریری بنائیں گے کیونکہ آپ کی جو ہے نالج بہت ضروری ہے. وائی ناٹ ہم دونوں کو مکس کر دیں, ایک ہی جگہ پہ دونوں چیزوں کو امپلیمنٹ کر لیں. تو یہ والے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو کہ ہم اگر سوچیں تو امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, مشکل نہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی انوائرمنٹ کی کلین اینڈ گرین میں کی ہوئی ہے. جناب کیسے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کلین اینڈ گرین کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا مطلب 2-4 بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ایکچولی. جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہم صرف پیپر ورک میں ڈال دیتے ہیں اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے نا, فار ایگزامپل گورنمنٹ کا پلان ہے ملین ٹریز کا, ٹھیک ہے, مطلب کسی حد تک وہ جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, نو باڈی نوز واٹس ایور, لیکن ایک اچھا پلان ہے, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس میں ہمیں جو ہے نا کچھ جو ڈیولپ نیشنز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو اوور آل ایک اسٹرکچر ہے, ہم کس ریجن میں ہے جہاں پہ 10 ماہ گرمی ہوتی ہے, 2 ماہ
ماہ 2 سے 3 ماہ سردی, بالکل. اور آپ یہ دیکھیں ایوری ایئر آپ کی گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور جو ونٹر سیزن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس میں مین چیز دیکھیں نا, اگر آپ ڈیولپ ریجن کو دیکھیں تو انہوں نے ان چیزوں کو اپنے ایکٹ کا حصہ بنا دیا. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں اپنے انگلینڈ کی, جہاں پہ مطلب میں نے وہ پی ایچ ڈی بھی کی, وہاں پہ آپ کی بلڈنگ ورسز گرینری ریشو ہے, ٹھیک ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو این ویری شارٹ ایگزامپل کہ ہم لوگ ایک دفعہ یونیورسٹی سے گزر رہے تھے, انہوں نے وہ ہاسٹل ایک نیا بنا تھا اسے گرا رہے تھے, کہ وہاں پوچھا گیا, ہم نے پوچھا کہ یہاں کیوں گرا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ گرا کے یہاں پہ نیا پروگرام سٹارٹ کرنا ہے, ڈپارٹمنٹ ایک نیا بننا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ اتنی زیادہ جگہ اویلیبل ہے, کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بائی لا جو ہماری جو گرینری اور بلڈنگ کی جو ریشو ہے نا وہ چینج نہیں کر سکتے. اچھا, اب اگر اسی چیز کو پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے نا تو یہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ڈیولپ ریجن سے کہیں زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا 2-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہی ہے کہ پاپولیشن جو ہے نا اس کو وہ دیکھا جائے. نمبر 2 پہ یہ چیز ہے کہ ہمیں ماڈل سٹیز بنانے کی ضرورت ہے. جیسے چائنا میں آپ بات کریں نا تو چائنا نے بہت سارے, ہانگزو ان کا ایک سٹی ہے, ٹھیک ہے, شنگھائی کے بالکل نزدیک ہے. میں وہاں ایکسپیرینس کیا, وہاں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہ انہوں نے ماڈل سٹی بنایا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ جتنی بھی آٹو موبائلز ہیں ان کی جو ایمیشنز ہیں ان کی ایک پرٹیکولر رینج ہے. اگر آپ اس سے زیادہ ایمیشن والی گاڑی چلا رہے ہیں یو ہیو ٹو پے ہیوی ٹیکس. تو اس طرح کی چیزیں آپ یہ دیکھیں. اور پھر جو ایک اور کنسیپٹ ہے اس میں, ہمارے یہاں ٹرسٹ کا شاید بہت ایشو ہے کہ آپ رائڈ شیئر کا کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایک گاڑی میں آپ دیکھیں ایک سیٹ بندہ جا رہا ہے, اس میں 4 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہم زیادتی نہیں کر رہے سسٹم کے ساتھ؟ اب یہ گورنمنٹ کو ایسی, اب جیسے یہ اوبر وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, تو اوبر میں ایسی آپشن ہو سکتی ہے. یہ کاروبار ریسنٹلی بہت زیادہ چل گیا اور اس نے کافی حد تک ٹرانسپورٹیشن کو اور مزید وہ ایڈیشن کر دی ہے. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ رائڈ کروا رہا ہے تو اس کو آپشن نظر آئے تو وہ 3, اس سے کیا ہوگا, اس کا رینٹ بھی ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. یعنی ہمیں میکسیمم ایفرٹ کرنی ہوگی اپنے انوائرمنٹل پولوشن کو کم کرنے کے لیے, گاڑیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہوگی, ہمارا سسٹم جو ہے وہ کلین اینڈ گرین کرنے کے لیے. اچھا, اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ مطلب ٹی وی پہ پروگرام ہم بہت دیکھ لیتے ہیں کہ جی وہ شجرکاری مہم کر دی, یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. آپ اصل میں آج کا آپ کا جو لگایا ہوا پودا ہے نا وہ کل کو آپ کی نیکسٹ جنریشن کو اس نے فائدہ دینا ہے, ٹھیک ہے. ہم آج جو فائدہ لے رہے ہیں وہ ہمارے فور فادرز نے جو ہے نا وہ ہمارے لیے کیا تھا. اس میں جو نیکسٹ مین چیز ہے نا جو اسپیشلی میری فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے وہ ویسٹ ٹو انرجی ہے, ٹھیک ہے. کہ دنیا میں ویسٹ سے جو ہے نا وہ کوڑا کرکٹ سے, اینیمل ڈنگ سے, ڈفرینٹ جو جتنا بھی ویسٹ ہے اس سے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے. اچھا, اس کے یہ بیسیکلی ون ون سچویشن ہے. ون ون سچویشن کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ کا کوڑا جو ہے وہ ٹھکانے لگ رہا ہے اور دوسری طرف آپ اپنی انرجی جو ہے نا اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ آپ کے ملک کا وہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ اس میں. تو اگر آپ یہ دیکھیں سویڈن, ڈینمارک, جرمنی, ایون یو کے, وہاں پہ ویسٹ ٹو انرجی پہ مطلب انڈسٹریز ہیں. ہمارے یہاں شاید میں نے یہاں پہ چونکہ پرٹیکولر فیلڈ سے بلانگ کرتا ہوں بہت زیادہ اس طرح سے ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن اس طرح سے میس اسکیل پہ گورنمنٹ کو ضرورت ہے اس چیز کی اویئرنیس کی بھی. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دوں کہ ہماری جو پاپولیشن ہے سٹی ورسز ولیجز کی وہ اب شاید آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن سٹل جو ہمارے ولیجز کی پاپولیشن ہے وہ مور دین 60% ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے جو ولیجز ہیں وہاں پہ جو آپ کے اینیملز رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے. اچھا, ولیجز میں آپ کا کیا کنسیپٹ ہے کہ آپ کے جو اینیمل کا ڈنگز ہے بیسیکلی وہاں سے آپ ایزیلی جو ہے نا وہ ایک ڈائجسٹر سا سسٹم, بڑے ویل نون سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اس میں کسی حد تک پریویس گورنمنٹس جو تھیں وہ جو فارمرز تھے ان کو انسینٹیو بھی دیتی تھیں کہ آپ یہ پلانٹ لگائیں اینیمل کے ڈنگ سے انرجی بنانے کا. اسے ٹپیکلی جو ہے نا وہ بایو گیس پلانٹ کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے پاس اگر 4 سے 6 گائیں ہیں تو وہ آپ کی اتنی کیوبک میٹر گیس پروڈیوس کر رہی ہیں کہ ایک جو فیملی ہے 3 سے 5 لوگوں کی ان کی وہ انرجی کی ضرورت, یعنی وہ مفت میں آپ کی جو ہے نا وہ انرجی. اب ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, گاؤں میں صرف وہ تھاپیاں یوز کر رہے ہیں اور وہ جو تھاپیاں ہیں ایکچولی وہ گاؤں کے لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ظاہر سی بات ہے, وہ ایکچولی ڈینجرس ہے. تھاپیوں کے اندر آپ کے ہائیڈروجن سلفائڈ گیس ہوتی ہے وچ از ویری ویری ڈینجرس گیس ایون ان پارٹ پر ملین, یعنی 1% کے اندر آپ کے 10,000 پارٹ پر ملین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ وہ انہیل کر رہے ہیں نا 100 پارٹ پر ملین بھی تو آپ کے وہ انٹرنل سسٹم میں وہ ایڈ ہوتی جا رہی ہے, اسپیشلی اگر کوئی فیمیل جو ہے وہ بنا رہی ہے اینڈ اف شی از نیئر بیبی برتھ, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے بریسٹ کینسر بھی اسے ہو سکتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ وہ سڈن امپیکٹ نہیں ہو رہا, وہ
स्लोली वो हो रहा है, वो ऐड होता जा रहा है, मतलब वो एंड में ज़ाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। तो इसलिए हमें हमारे मुल्क में अच्छी खासी, हमारा मुल्क जो है ना वो चाइना और इंडिया के बाद मतलब उन बड़े कंट्रीज़ में से है जहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं। आप ये देखें ना, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कूड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, हमारी विलेज पॉपुलेशन ज्यादा है, आपके जो है ना वो एनिमल्स और इस तरह के रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों की तरफ जो है ना वो गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी। और इससे होता क्या है, इससे जब आप एनिमल डंग है ना फॉर एग्जांपल, उसके अंदर CO2 गैस है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये आपकी जो ओजोन गैसेज है उनका एक मेजर पार्ट है। तो ये जो इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन है ना वो क्यों बढ़ रही है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बाकी ओजोन गैसेज के साथ बढ़ रही है, हमें उसको कम करने की ज़रूरत है बेसिकली। अच्छा, उसके कम करने के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। उसके लिए भी आप वेस्ट मटेरियल को लेके कुछ एडजॉर्प्शन मटेरियल बनाते हैं। वेस्ट मटेरियल से मुराद क्या है कि आपकी खजूर की गिटकी है, ठीक है, आपका शुगर केन है, आप गन्ने का जूस बना लेते हैं, उसका जो वो लेफ्ट ओवर है, ठीक है, वो शुगर केन है। इसी तरह आपके राइस हस्क है, यानी ये सारे वेस्ट मटेरियल हैं। आप वो वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके वेरी चीप वे, ठीक है, तो वो प्रोसेस करके आप जो है ना एड्जॉर्बेंट बना सकते हैं, जिससे आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एड्जॉर्ब करवा सकते हैं। मतलब दुनिया में तो इस पे खैर इतना काम हो रहा है कि वो कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं, और वो कार्बन को कैप्चर करके कार्बन की कैप्चर की जो इस पे तो काफी पहले हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें ऑलरेडी जो है ना वो कह लें कई तो ऐसे हमने गाँव विलेजेस विजिट किए हुए हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी किया हुआ है। इसमें बड़ा आसान सा तरीका है। देखें, गवर्नमेंट की भी इस वक्त जरूरत है। आप आजकल गर्मी शुरू हो गई है, लाइट आना जाना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च करे थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन। हमारी यूनिवर्सिटियों में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अब ये कोविड आया है ना, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है, पंजाब में पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है, पाकिस्तान साइंस काउंसिल है, ठीक है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, ठीक है। इसी तरह की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने मिलियन ऑफ रुपीस के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, और हम जैसे लोगों को कहा कि आप लोकल वेंटिलेटर को डिजाइन कर रहे हैं जी, इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाएं, कैसे कमर्शलाइजेशन की तरफ हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। ये प्रायोरिटी आ गई ना, ठीक है। अब इसी तरह अगर गवर्नमेंट इस चीज को प्रायोरिटाइज करे कि हम वेस्ट को यूज करें, जिससे हमें डबल फायदा हो रहा है। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। मेरा ख्याल है तो समझ आ जानी चाहिए लोगों को कि कैसे वेस्ट से हम चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो इस किस्म के प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसे फाइनेंस नहीं मिलता, प्रॉब्लम सारा यहाँ पे आता है। लेकिन काशिफ भी हमारे साथ मौजूद है, वापस आते हैं क्रिकेट में। कहीं आप वेस्ट को यूज करके चीजें तो बनाना नहीं शुरू हो गई कि क्या क्या हो सकता है इससे। अच्छा, काफी प्रोटेस्ट नजर आया जी प्रेस क्लब के सामने। डिपार्टमेंट के जितने भी खिलाड़ी थे जी वो आए हैं और उन्होंने प्लेयर्स ने किया है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस बारे में? ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है कि 890 क्रिकेटर्स बेरोजगार हो गए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया फॉर्मेट अनाउंस किया डोमेस्टिक क्रिकेट का, इसमें से डिपार्टमेंट क्रिकेट को निकाल दिया गया है। और डिपार्टमेंट क्रिकेट में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, PIA, वापडा, KRL, सुई नॉर्दर्न, सुई सॉर्दर्न, जितने भी हैं, इन सब को पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। और ये सारे जितने पाकिस्तान में जितने भी करंट प्लेयर्स हैं वो सारे डिपार्टमेंटल प्लेयर्स हैं। तो अब वो डिपार्टमेंट का बंद होना ऐसे है कि आपने रोज़गार छीन लिया, और दूसरी तरफ से आपने रीजन्स भी बंद कर दिया, एसोसिएशन क्रिकेट भी बंद कर दिया, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी बंद कर दिया। तो आपको एक जो 3 खेप तैयार होती थी ना, वो तीनों खेप तैयार होना बंद हो गई है। और दूसरा, अब 24 टीम में से 6 टीम्स कर दी हैं फर्स्ट क्लास की, जहाँ पे हर साल 512 प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। अब सिर्फ 110 क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेलेंगे। जहाँ 510 घरों में रोजी जाती थी, वो 110 घरों में रोजी रोटी आएगी। ये फर्क आ जाएगा। जैसे अगर आपने एक मिसबा को 32 लाख पे आपने हेड कोच रखा है, अगर आप उस 4 लाख के 8 कोच रखते हैं तो 8 घरों में रोटी जाएगी। मेरा ये कहने का मकसद है। 32 लाख पे आपने उसको रख लिया, आप 4 लाख वाले 8 कोच रख लें, सबका प्लेयर रख लें। काशिफ, प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। आपने ये चीज देख ली कि आपने जो बोलने वाला था, यूनुस खान डिपार्टमेंट क्रिकेट बोल रहे थे, पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच बना दिया। इकबाल कासिम साहब, यूनुस खान और माई सेल्फ, हम 3 लोग बोल रहे थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को खोला जाए। एक अंडर 16 लड़का है, अंडर 19 लड़का, अब लड़की भी, वुमेन क्रिकेट भी। और लास्ट वीक आपको बता दूं, और आगे आने वाले हफ्ते में आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर ही वुमेन विंग, डिसेबल्ड, डेफ एंड डम और ब्लाइंड, ये तीनों सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर ही आते हैं। अब वुमेन की डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बंद कर दी है। और 72% का वैसे है, लेकिन मैं 90% कहता हूँ कि जो क्रिकेट में जो वुमेन प्लेयर्स हैं वो सारी गरीब घरों से हैं।
وہ ساری ان سب کو 40 سے 60,000 سیلریز لگی ہوئی تھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں سے, وومن کی ٹیم سے ڈپارٹمنٹ, وہ بھی بند ہونے لگی ہے کیونکہ وہ بھی ڈومیسٹک فارمیٹ کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بڑا غلط طرف جا رہا ہے کیونکہ وومن کرکٹ ہماری ماشاءاللہ اب ICC میں ان کا ایک اچھا حالت ہے, پاکستان رینکنگ میں ٹاپ 10 میں آنے لگے تھے. ہماری بسما معروف اور ایسی پلیئرز تھی, ثنا میر, جنہوں کو ICC پلے ہال آف دی فیم میں شامل کیا گیا ہے. تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں سب سے جو خطرناک چیز تھی کہ انڈر 16 انڈر 19 جو پلیئر ہوتا تھا نا, وہ محنت کرتا تھا کہ اگر میں پاکستان ٹیم میں نہیں آؤں گا نا تو مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے گی, مجھے ایک اچھا ڈپارٹمنٹ پک کر لے گا, میرا روزگار چلتا رہے گا. کیونکہ ہمارا ایک سورا بڑا المیہ ہے کہ کرکٹرز پڑھا لکھا نہیں ہوتا. حالانکہ اگر کرکٹر پڑھنا چاہے نا تو وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹاپرز آپ کو کرکٹر ملیں. جتنا کرکٹر کا, ہاکی اور فٹ بال کا پلیئر کا دماغ چلتا ہے نا, جو گیم پلان چینج کرنا, بال بائی بال چینج کرنا, اوور بائی اوور, سیشن بائی سیشن چینج کرنا, تو بس یہ المیہ ہے کہ کرکٹرز پڑھا لکھا کرکٹر نہیں آ رہا. تو اس لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے ایک پلیئر کا جو ایم تھا نا, گول تھا ینگسٹر کا, وہ ختم ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. ابھی تو یہ جاب لیس ہو گیا کرکٹرز, لیکن فیوچر میں کیا ہوئے گا؟ پہلے لاہور کی فرسٹ کلاس میں 2 ٹیمز تھی, انڈر 19 میں 2 ٹیمز تھی, انڈر 16 میں 2 ٹیمز تھی, انڈر 13 میں. اب لاہور کے صرف 3 پلیئر پک ہوئیں گے اسٹیٹ کرکٹ کے لیے, کیونکہ پنجاب کی ٹیم بنے گی. 6 ٹیمیں بنتی ہیں اسٹیٹ کرکٹ, 5 صوبوں کی اور ایک اسلام آباد کی. اب لاہور سے 3 لڑکے جائیں گے ہر فارمیٹ کے لیے, تو باقی پلیئرز کیا کریں گے؟ لاہور میں ابو 5000 پلیئرز ہیں جو اڈلٹس ہیں, جونیئر ملا کے. تو لہٰذا اس پہ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے ایک کلب کرکٹ پہ کہ اس کے رول چینج کیے جائیں. اور دوسرا, ہر اسکول کی ایک کرکٹ کی گراؤنڈ ضرور ہوئے, پلے گراؤنڈ ضرور ہوئے, اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ضرور ہوئے, ہاکی اور فٹ بال ہو. اور ایک گورنمنٹ آف پاکستان کو میری پرسنل ریکویسٹ ہے ایز اے پاکستانی کہ آپ ایک حکم صادر کر دیں کہ ہر جتنے بھی سابقہ کرکٹرز ہیں ہر اسکول میں ایک اسپورٹس کوچ ضرور ہوگا اور پیڈ ہوئے گا. جتنے بھی بڑے اسکول ہیں, جتنے بھی گورنمنٹ کے اسکول ہیں, ان کو گورنمنٹ پے کر ان کو بتا کے روزگار کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور آپ کو نئے تیار پلیئر تیار رہے. اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہت ضروری ہے, اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کیوں, کہ پلیئر کا ایک ایم اور گول ختم ہو جائے گا کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے, کیونکہ ہر بندہ پاکستان ٹیم میں نہیں آ سکتا. کیونکہ آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سال سے آپ کو وہی چہرے نظر آ رہے ہیں. وہاب ریاض آؤٹ آف دی وے, سرفراز آؤٹ آف دی ٹیم میں واپس آ گئے, باقی کدھر جائیں گے؟ ریورس گیئر لگ رہا ہے نا, نئے لڑکے کہاں سے آئیں گے؟ عمران بٹ نے ٹاپ کیا, نو ویئر نیئر. مالی نے ٹاپ کیا ڈومیسٹک میں, نو ویئر نیئر, کیونکہ سسٹم نہیں, کرائٹیریا کوئی نہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. صحافی بھی وہ سوال پوچھتے ہیں جو ان کو پہلے پتا ہوتا ہے بتانے والے کو. جی سی بات ہے. تو اس لیے سب سے ضروری ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ بہت ضروری ہے تاکہ ایک پاکستان کا فیوچر سیکیور ہو جائے. کاشف, وومن کرکٹ پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیسی پریکٹس چل رہی ہے, کووڈ-19 میں کیا صورتحال ہے, کوئی سیریز آنے والی ہے ان کی بھی؟ جی پاکستان وومن ٹیم بڑی اچھی ہے, سارے جتنے بھی تھے سب سے اچھی چیز تھی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے میل کوچز تھے, ان کے میل سلیکٹرز تھے, ان کے مینیجرز بھی سب. اب یہ ہو گیا کہ جو پچھلے 15 سال سے جو لڑکیاں کھیل رہی تھیں نا, اب وہ سلیکشن میں آ گئی ہیں, کوچنگ میں آ گئی ہیں, اور وہ سب سے ضروری چیز ہے کہ اب جو کرنٹ پلیئرز وہ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں کہ ان کی جو سلیکشن ہو رہی ہے وہ لڑکیاں کر کے, کیونکہ ایک لیڈی دوسری لیڈی کی دیٹ مچ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے کہ اس کو کس ٹائم پہ کیا نیڈ ریکوائرڈ ہے, جو ایک میل نہیں کر سکتا میرے خیال سے. جو میں ایز اے کرکٹر, اسٹوڈنٹ آف کرکٹ, میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں نے انگلینڈ میں موسٹلی میں پک کیا جاتا ہوں لیڈیز کی کوچنگ کے لیے. وہاں پہ انگلینڈ میں جب لیکچر تو ایکس انڈر 15 کا بھی میں کوچ رہا ہوں, تو میں نے وہاں پہ جو اگر میں کمپیریزن کروں, پاکستان جیسا کنٹری کوئی نہیں ہے, لیکن کمپیریزن کروں نا وہ ڈیولپ میں وہ زیادہ آتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کمفرٹیبل کون کس کے ساتھ ہے. تو اس میں پھر وہ میں نے دیکھا کہ نہیں, یہاں پہ ہماری لیڈیز کے ساتھ ہی کمفرٹیبل رہتی ہیں. اب اچھی کھیپ تیار شروع ہو گئی تھی. پاکستان ٹیم کا جو پرفارمنس گراف تھا اتنا اونچا چلا گیا کہ وومن ٹیم کو اکانومی کلاس سے بزنس کلاس کے ٹکٹ ان کے کانٹریکٹ میں آ گئے. ان کی سیلریز جو کانٹریکٹ تھے نا, سینٹر کانٹریکٹ, میچ فیس, وہ 25% تک بڑھا دیے گئے تھے, کیونکہ ان کا پرفارمنس گراف بہت اونچا چلا گیا تھا. وہ اچھا فیل کرنے لگ گئے تھے اب ایک دم. لیکن یہ اب آ تو گیا ہے یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا, لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ اس سے ان کو فرق تو نہیں پڑے گا. اسٹارٹ میں کرٹیسائز بھی بہت کیا گیا تھا ایون کہ میل کرکٹرز کی طرف سے بھی نا, کہ بہت سی اسٹیٹس بھی. میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ پرانے سینئر کرکٹرز کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, انہوں نے کی کھیلنا ہے. بندہ پوچھے یار تو بھی تو کھیل کے آیا نا. بالکل پرانے کرکٹر اسٹیٹ میں کہتے تھے یار اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا, یار تجھے سب کچھ پتا, تو بھی کھیل کے بنا نا سب کچھ. سب سے جو کمیونیکیشن گیپ تھا نا اب وہ تھوڑا کم ہو گیا, پہلے بہت زیادہ تھا. اس وجہ سے نا اب جو لیڈیز کرکٹرز ہیں نا, وومن کرکٹر, وہ بھی میل کرکٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں, ڈسکشن کرتی ہیں اباؤٹ کرکٹ. اور کووڈ کا لاک ڈاؤن کا سب سے اچھا جو سب سے اچھا فائدہ یہ ہو گیا کہ لاک ڈاؤن کا یہ فائدہ ہو گیا جو آن لائن سیشن ہوئے ہیں نا, اس میں پلیئر کا جو ایک گیپ تھا نا
کہ سینئر جونیئر نا کچھ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ شائی ہوتے ہیں, پوچھتے نہیں کویشچن, وہ پھر لائیو میں انہیں ایسے ایسے کویشچن آپس میں ڈسکشن ہو گئی. اب محمد یوسف کے اور بابر اعظم کے کبھی, کیونکہ محمد یوسف کوچنگ میں نہیں ہے, سلیکشن میں نہیں ہے, نہ ان کا کبھی اسٹیڈیم آنا جانا ہوا, لیکن وہ پھر آن لائن سیشن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ارینج کروایا. محمد یوسف کے اور بابر کی 2 گھنٹے ڈسکشن ہوئی, زبردست, جو کہ شاید لائیو نہ ہوتی نہیں پچھلے 10 سال سے آن لائن میں تھی, کیونکہ یوسف صاف انسان ہے, وہ صاف انسان کا سسٹم ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ لائیو سیشن میں وہ محمد یوسف اور بابر نے 2 گھنٹے میں سے محل 1 گھنٹہ 40 منٹ کرکٹ پہ ڈسکشن ہوئی کہ جی مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے, میں یہ کروں, میں یہ کروں. اس نے کہا آسٹریلیا میں ایسے کرتے ہیں, انگلینڈ میں کنڈیشن میں یہ, ہماری ہوم کنڈیشن میں یہ ڈفرینس ہے. اس نے پھر اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا جو پہلے ایک گیپ تھا. یہ مجھے بڑا اچھا بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے پھر آن لائن بیٹھ کے ڈسکشن ایسے بالکل ٹھیک ہو جائے. چلے فیس ٹو فیس سیشن ضرور ہونے چاہیے, سیشن ضرور ہونے چاہیے, نئی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے, اور پرانے والا اپنی چیزیں دیتا ہے, نئے بندہ کہتا ہے مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے, تو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. سیکھو, سیکھتے ضرور. ایگزیکٹلی یہ ضروری, سیکھنے کا مرحلہ کبھی بند نہیں ہوتا. اچھا زینب صاحبہ, ابھی بھی آپ ٹریننگ کا حصہ ہیں, مطلب ٹریننگز لیتی رہتی ہیں, آپ کورس کر رہی ہیں اس انسٹیٹیوٹ سے, کروا بھی رہی ہیں؟ انسٹیٹیوٹ سے آج کل تو نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے. فائدہ ہے آن لائن کلاسز پہلے بھی چل رہی تھی, اب تو زیادہ فائدہ ہے. اب یہ ہے کہ آبویسلی کہ بہت سارے کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہماری جو میم ہے وہ خود بھی کرتی ہیں. تو میں نے جو ٹریننگ سے زیادہ جو چیز سیکھی نا, سر جو بھی بات کر رہے تھے کہ ہونا چاہیے آن لائن سوشل نارمس کو نا تھوڑا سا چینج اس سارے سینیریو نے کیا, اور اس میں اڈاپٹیبلٹی یہ آپ کی کہ آپ کمپیشنیٹ بنو, ایمپتھی شو کرو اور پریزنس دکھاؤ لوگوں کے ساتھ. آپ کو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پریزنس ایسے کہ آپ آن لائن جا کے ان کو یہ بتاؤ کہ یار کنیکشن ٹوٹا نہیں ہے, یس وی آر ان کنیکشن ود ایچ ادر. اور کمپیشنیٹ ایسے کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ ان کو جہاں سمپتی کی ضرورت ہے وہاں سمپتی, باقی ان کو ان کے اندر سے لے کے آؤ باہر جو وہ کر سکتے ہیں. بالکل. اور اگر ایمپتھی کی بات کی جائے تو انڈرسٹینڈ کرو گی, اگر کسی کا نیٹ نہیں آ رہا تو جینوئن پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے, ضروری تو نہیں ہے. اور سمپتھی کو ہم مکس کر دیتے ہیں, ہاں ہم ایک ہی طرف سے لے چلتے ہیں. وہ یہی بات ہے. اس کا بالکل ایسے حل ہے کہ اگر میں بات کروں جیسے آئی ڈیل ود سم ٹیچرز, مجھے ٹیچرز نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے, تو آئی نیور بین, میں نے اس چیز کو اپنے اندر ڈالا ہے کہ اگر میں کسی پہ ڈاؤٹ کروں گی تو میں اپنے اوپر ڈاؤٹ کری, کیونکہ آپ کو اللہ پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کسی سے, انسان سے زیادہ. تو اگر کوئی مجھے فون کر کے یہ کہتا ہے نا کہ میم آج انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اس وجہ سے میں کلاس نہیں لے رہا, تو میں نے اس چیز کو کبھی ایسے نہیں کہا یار جھوٹ بول رہا ہوگا, کیونکہ اگر آپ ڈاؤٹ کرو گے تو آپ کام نہیں کر سکتے. تو ابھی اس سچویشن میں بھی نا لوگ ایسے کرتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں, جیسے سر نے کہا کہ وہ کلاس آن کر کے چلے جائیں گے, سر کو پتا ہے ہم پریزنٹ ہے, ہماری پریزنٹ لگ گئی, بٹ آپ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ میم ڈاؤٹ نہ کریں لیکن تھوڑا چیک اینڈ بیلنس بھی ہو جائے. چیک اینڈ بیلنس تو چیک اینڈ بیلنس کے بغیر تو آپ کر نہیں سکتے. آپ ان کو جب یہ یقین دلاتے ہو نا کہ میں آپ کی بات پہ یقین کر رہا ہوں, تو چیک اینڈ بیلنس خود بخود ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. اگلا بندہ آہستہ آہستہ ٹیون ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ. ٹائم لگتا ہے, چیزیں ہر چیز جیسے کووڈ کو جاتے ٹائم لگے گا, آیا وہ یوں, اس سے جانا بہت وہ کہہ لو نا آپ کی سلو, ہم اس کے لیے ٹیون ہو گئے, ہم نے اس کو نیو نارمل. جی تو لائف میں ہر چیز کے لیے ایسے ہی ہے. جیسے ابھی کرکٹ کے لیے سر بات کر رہے ہیں, یا سر نے ابھی وہ جو بات کی ہے ہماری سسٹینیبلٹی انوائرمنٹ, آہستہ آہستہ ہوگا. آج اگر ہم کوشش کریں گے تو شاید اگلی 2 جنریشنز کو اس سے فائدہ ہونے والے گا. اور وہ جو وائز لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں کہ آج کے فائدے سے زیادہ آنے والے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں, اور صرف نیشنز ایسے ہی بلڈ ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو لک ایٹ دا سم ویئر جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا, 5 سال کیا بعد ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب کیسے, مطلب ہم تو محنت ایفرٹ تو نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھاؤ مجھے مل جائے, لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی یہ چھوٹا سا پودا پتہ نہیں کب بڑا ہوگا, اس سے مجھے کیا فائدہ ملنے والا ہے, میں کیوں لگاؤں, کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ وہ ایسا ہی ہے نا کہ انہوں نے شروع میں بات کی تھی ایٹیچیوڈ کے حوالے سے, جی ٹھیک ہے, اور ایٹیچیوڈ کو اگر آپ وہ اس کے الفابیٹس کی جو وہ گنتی ہے نا وہ لیں تو وہ اس کو ایڈ کریں تو وہ 100 کے ایکول ہے, ٹھیک ہے. ایٹیچیوڈ از ایکول ٹو 100% سکسیس, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایک اپنے جو گرد و نواح میں کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے کہ یار اس طرح نہیں, اس طرح سے, مطلب اس میں کوئی وہ شارٹ کٹ نہیں ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, مطلب وہ اسٹوری شیئرنگ جو ہے نا ویسے ہی وہ ٹیچر کا ایک وہ ہوتا ہے. میں انگلینڈ میں جب جاتا تھا نا تو وہاں پہ نا گھر کے سامنے جب روڈ کراس کرنی ہوتی تھی نا, وہاں انگلینڈ میں آپ دیکھیں گے بڑی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں, ہمارے یہاں تو بہت بڑے بڑے روڈ ہیں نا, تو وہ ہمارے جیسا بندہ 1 منٹ میں بھاگ کے نا روڈ کراس کر لیتا ہے. اچھا وہاں پہ ایک اسکول تھا, پرائمری اسکول تھا, تو ایک لیڈی اپنی بچی کو وہاں پہ چھوڑنے جاتی. وہاں پہ ہر اسکول, ہر ہاسپٹل کے ساتھ آپ کے جو ہے نا وہ یہ ٹریفک لائٹس ہیں بیسیکلی, وہ سڈن آپ کے جو ہے نا وہ کلوز, اوپن اینڈ کلوز وہ آپ کر لیتے ہیں. اچھا اب وہاں پہ ہمارے جیسا بندہ, وہ چھوٹی سی روڈ ہے, 2 منٹ میں روڈ کراس کر لینی ہے. مجھے ایک دن اس لیڈی نے روک کے کہا, اس نے کہا اگر میں ایک بات کہوں اگر مائنڈ نہ کرو. میں نے کہا شیور. اس نے کہا کہ نا میری بیٹی جو ہے نا وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ
یہ جو بندہ ہے یہ تو جناب بھاگ کے گزر لیتا ہے, تو ہم نہیں بھاگ سکتے کیا؟ تو میں اس کو ٹرین کر رہی ہوں کہ اس طرح نہیں, یہاں پہ جب پہنچنا ہے تو وہ لائٹ جو ہے اس کا بزر پریس کرنا ہے, وہ ریڈ ہو جائے گا ٹریفک کے لیے اور پھر کراس کرنا ہے. دس از دا وے ہاؤ وی شوڈ پروسیڈ. ٹھیک ہے, اب یہی چیز ہے کہ ہمیں اپنے گرد و نواح میں جہاں جہاں ہماری بلانگنگ ہے وہاں پہ کچھ پروسیجرل وے میں بتانے کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ یار ہمیں ہر چیز میں شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے, ہر چیز میں اسی طرف نہیں جانا چاہیے کہ صرف مجھے فائدہ مل جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ آپ نے رول کو اپلائی کیا تو اس کو مطلب کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسی بات ہے پاکستان میں ہے, انوائرمنٹ ہے, ہمارے بھی یعنی وہ کہہ لیں کہ ایک بیسیکلی یہ کلچر چینج ہے جو کہ ود دی پیسج آف ٹائم. اور اگر آپ دیکھیں پاس سے اگر اب دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے اویئرنیس بہت زیادہ ہے, امپلیمنٹیشن کم ہے, تو وہ ہمیں اپنے اپنے لیول پہ کسی بھی لیول پہ ہم ہیں تو ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہوں گا کووڈ کے حوالے سے, وہ یہ تھی اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی, چونکہ آپ کے پروگرام میں ہیں, تو کووڈ میں جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ جتنے بھی کورسز اپنی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں وہی کورسز آپ کو انٹرنیشنلی بھی یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں. اور جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں نا, یہ MIT, اسٹینفورڈ, آکسفورڈ, کیمبرج, یہ انہوں نے فری ایکسیس دی ہوئی ہے فار اینی ون. تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اگر ان کو اس کے لیے کرنا گیا, اس کے لیے گوگل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ فارمولا ہے نہیں, ڈائریکٹ آپ گوگل کریں, ادھر لکھیں کہ فری آن لائن کورسز, اپنے سبجیکٹ کا نام لکھیں, آپ کو بہت ساری. اور اس کے علاوہ جو اسپیشلی ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس ہیں ماسٹر لیول پہ یا جو پاکستان سے PhD کر رہے ہیں, جتنی بھی کانفرنسز ہو رہی تھی نا انٹرنیشنل لیول پہ, وہ پہلے فزیکل ہو رہی تھیں, اب وہ ای کانفرنسز ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کی بھی ایکسیس جو ہے نا وہ فری میں کر دیا ہے. پہلے آپ کو اس کے لیے $400-500 پے کرنے پڑتے تھے اور آپ فزیکلی جاتے تھے اور اٹینڈ کرتے تھے. تو بیسیکلی اگر آپ کا ایم ہے کہ آپ نے نالج گین کرنا ہے اپنے پرٹیکولر ایریا میں, تو بہت سارے کورسز اور بہت ساری کانفرنسز جو ہے نا وہ جتنا آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گی, اس کے لیے کوئی وہ ہے نہیں. تو یہ ایک جو ہے نا مطلب ایک بڑی وہ یوزفل ہے اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو, کیونکہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے اویلیبل ہیں. بالکل, زینب صاحبہ سے پوچھیں کہ پوسٹ کووڈ-19 کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ ایجوکیشن سسٹم کی؟ بہت ساری مکس اینڈ میچ صورتحال ہیں. ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں چاہتے ہیں جلد سے جلد کھل جائیں, بٹ ڈیفینیٹلی بہت سارے پریکاشنس کی ضرورت ہے. اور آن لائن سسٹم نے بیک گیئر تو نہیں لگایا چیزوں کو. اگر ریالٹی پہ دیکھیں تو بہت سارے اسکولز ہیں جنہوں نے اس کو اڈاپٹ ابھی تک بھی نہیں کیا. تو آنے والے ٹائم پہ اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف. اور جو خوف ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مینٹل اسٹیٹ ہے ہمارے لوگوں کی, ایجوکیشنل, اکنامیکل, وہ ساری اسٹیٹ ایک طرف ہے, جو مینٹل اسٹیٹ افیکٹ ہوئی ہے نا لوگوں کی, اس کو واپس لانا اٹس ٹائم ٹیکن تھنگ. کیونکہ پیپل ول لائک کہ آپ اتنے زیادہ شاید فائنینشلی افیکٹ فیل نہیں کرتے جتنا آپ گھر پہ اپنے آپ کو بند کر کے ڈپریسو وے میں شکر سے باہر آ جاتے ہیں کہ نہیں شکر نہیں ادا کرنا. تو ہمیں مینٹل اسٹیبلٹی کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنا پڑے گا. جو خوف آ گیا نا انسانوں کے اندر کہ اچھا اس سے تو مجھے کرونا نہیں ہو جائے گا, جسٹ لیو اٹ. ایسا نہیں ہے, اللہ نہ کرے کسی کو مسئلہ ہو اور کسی کو ایسا مسئلہ ہو کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, بٹ تھوڑا سا ٹرسٹ دکھانا پڑے گا. وہ بہتر ہے, احتیاط بار بار بتا رہے ہیں, اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیے. آپ کی بات سے بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کا خیال کرنے, دوسروں کا خیال آپ خود بخود کر لیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ زینب صاحبہ آپ کا, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, کاشف بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خوش رہیے, ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. احتیاطی تدابیر جو کہ شارٹ سی ہے ان کا خاص خیال رکھیے, انہیں اپنا لیجیے, ہاتھ دھوئیے, ماسک کا استعمال کیجیے اور ڈسٹینس رکھیے, جس کو ہم سوشل ڈسٹینس کہتے ہیں. بیسیکلی وہ فزیکل ڈسٹینس ہے. ایک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.